الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہاں اس وقت جیسا کہ اس عاجز کو بتایا گیا علماء کرام بھی موجود ہیں اور ہمارے اس شہر کے عام حضرات وہ بھی موجود ہیں اور مستورات بھی جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت آسان فرمائے کہ میں مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ کچھ ایسی باتیں عرض کر سکوں جو خود مجھے اور ان تینوں طبقات کے ایک ایک فرد کو واقعتاً نفع پہنچائے۔ سب سے پہلے میں اپنا سبق علماء کو سنانا چاہتا ہوں اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے علماء کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کا کچھ عرض کرنے کا تو میں الحمدللہ اپنا سبق سنانے ہی کی نیت کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں دینی مدارس میں ایک دستور ہے کہ زیادہ ذہین اور شوقین طلباء وہ اکیلے پڑھنے کے بجائے ایک گروپ بنا کر ان کے ساتھ اپنا سبق دہراتے ہیں جس کو ہم لوگ مدرسے کی زبان میں تکرار یا مذاکرہ کہتے ہیں، اور یہ اس مدارس کے نظام کی 150 سالہ تاریخ کی گواہی ہے کہ جن طلباء نے بہت شوق اور ذوق کے ساتھ مذاکرے اور تکرار کی پابندی کی ان کی علمی استعداد اچھی ہو گئی۔ میں سب سے پہلے اپنے حضرات علماء کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ بات یاد آ کر بے پناہ خوشی ہوتی ہے، شکر کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے اور علماء کے جس حلقے سے خاص طور پر ہم کو براہ راست نفع پہنچا ہے اور جن کی طرف ہم اپنے کو منسوب کرتے ہیں وہ بہت عظیم لوگ تھے۔ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ جن کا تصور بھی آج کرنا ہم میں سے اکثر کے لیے مشکل ہے۔ وہ تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر تھے جب دنیا کا سسٹم بدل رہا تھا، جب نظم عالم تبدیل ہو رہا تھا، جب مسلمانوں سے دنیا کی رہنمائی اور خدمت کا منصب اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس لیا جا رہا تھا، جب دنیا ایک انسانی تاریخ کے بدترین لوگوں کے ہاتھ میں دنیا جا رہی۔ اگر عوام پوری بات نہ سمجھ پا رہے ہوں تو تھوڑا صبر کریں، میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ دور جب دنیا پوری انسانی دنیا پر یورپ چھانے والا تھا، مغرب چھاتا چلا جا رہا تھا، وہ انسانی تاریخ کا بہت سے پہلوؤں کے لحاظ سے بہت ہی المناک دور ہے۔ تاریخ کے کچھ موڑ آتے ہیں، کبھی ظلم کی جگہ پر انصاف آتا ہے اور کبھی انصاف کی جگہ پر ظلم آتا ہے، کبھی خیر کی جگہ پر شر آتا ہے، کبھی شر کی جگہ پر خیر آتا ہے، کبھی رات نکلتی ہے کبھی دن نکلتا ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی حال کو دوام حاصل نہیں ہے، مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے یہ دنیا، اور جس طرح دن اور رات کے آنے جانے کا نظام الٹ ٹپ نہیں ہوتا بلکہ بڑے زبردست سائنٹیفک اصولوں کے ماتحت ہوتا ہے، اسی طرح
دنیا کے سسٹم میں، دنیا کے حالات میں، دنیا کے نظم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی زبردست اللہ کے بنائے گئے ازلی اور ابدی اور دائمی سسٹم کے مطابق ہوتا ہے، اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک دور تھا کہ پوری دنیا کو کہا جاتا تھا کہ یہ دور جاہلیت میں دنیا زندگی گزار رہی ہے۔ دور جاہلیت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس دور میں لوگ پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، اس دور میں حکومتیں نہیں چلتی تھیں، اس دور میں فوجیں نہیں تھیں، اس دور میں مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے دور جاہلیت کا۔ دور جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں انسانوں کی زندگی میں حیا کی جگہ پر بے حیائی آ گئی تھی، سچ کی جگہ پر جھوٹ آ گیا تھا، دوسروں کو نفع پہنچانے کے شوق کے بجائے صرف اپنا مفاد ہر ایک کو عزیز ہو گیا تھا، رحم دلی کی جگہ پر انسان بے رحم اور خود غرض بن گیا تھا، وقت ضائع کیے جا رہے تھے، جوانیاں برباد کی جا رہی تھیں۔ یہ مطلب ہے دور جاہلیت کا۔ تفصیل سے دور جاہلیت کا نقشہ اگر کھینچنا، اگر اس سلسلے میں کچھ تفصیل کرنے کی کوشش کی میں نے تو اصل بات رہ جائے گی۔ پھر ایک دور آیا جب رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے نظم کو بدل دینے کے لیے بھیج دیا، اور دنیا حیران رہ جاتی ہے یہ بات جان کر کہ صرف 23 سال کے عرصے میں ایک شاندار امت، ایک بہترین قوم، ایک بہترین معاشرہ جو صرف ایک ملک کو بدلنے کے لیے نہیں پوری دنیا کو بدلنے کے جذبات بھی رکھتا تھا، اور اس نے کر کے دکھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بدل گئی، پورا معاشرہ بدل گیا، مرد بدل گئے، عورتیں بدل گئیں، نوجوان بدل گئے، تاجر بدل گئے، کسان بدل گئے، مزدور بدل گئے، پڑھے لکھے لوگ بدل گئے، ان پڑھ لوگ بدل گئے، غریب بدل گئے، امیر بدل گئے، محکوم بدل گئے، حکمراں بدل گئے، پوری زندگی کا قبلہ بدل گیا۔ ہر طرف امن، ہر طرف خوشی، ہر طرف بہار، ہر طرف آپس کی محبتیں، ہر طرف خلوص، ہر طرف ایثار، ہر طرف ہمدردی، ہر طرف پاک دامنی۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے کوئی خوبصورت عورت چلی جائے، رب کعبہ کی قسم لاکھوں انسانوں کے درمیان سے وہ گزرے، کوئی ایک انسان اس عورت پر نظر ڈالنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کیا زمانہ تھا، آج تو اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ امانت داری، دیانت داری، وفا، ہمدردی، خلوص، سخاوت، غریبوں اور یتیموں، مظلوموں کا درد ہر ایک کے دل میں۔ لوگ کماتے تھے اس دور میں، لوگ خانقاہوں میں نہیں بیٹھتے تھے، جنگلوں میں جا کر نہیں جیتے تھے، لوگ کاروبار کرتے تھے، لیکن کاروبار اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں کرتے تھے، دنیا کے غریبوں کی خدمت کے لیے کرتے۔ ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی خدمت کا موقع دیا۔ میں جان بوجھ کے لفظ خدمت بول رہا ہوں، عام طور پر اس جگہ پر بولا جاتا ہے امامت، قیادت، حکومت، خلافت، لیکن یہ الفاظ جو لوگ قرآن و حدیث سمجھتے ہیں وہ تو اس کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ اخباروں کی زبانوں میں پلے ہیں وہ ان الفاظ کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکومت دی گئی تھی اسی طرح جس طرح آج کل سیاسی پارٹیوں کو حکومت دی جاتی، ہرگز نہیں۔ مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں اپنے لیے اور صرف اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، میں دراصل پوری انسانی برادری کے کچھ کام آنے کے لیے بنایا گیا۔ بہت ہمت بڑی ہوتی تھی، ویژن بہت براڈ ہوتا تھا، ذہن بہت کشادہ ہوتا تھا۔ ایک انسان کی زندگی وہ ہوتی ہے جو اس کے اپنے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک نوجوان 17-18 سال کا ینگ لڑکا، وہ اپنے لیے جیتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کے پیرنٹس گھر کی ذمہ داری سنبھالے ہوتے ہیں، اب وہ بہت اپنے آپ کو ہلکا پھلکا آزاد محسوس کرتا ہے، جہاں جی چاہے پاکٹ منی خرچ کرے، رات میں جتنی دیر سے چاہے گھر واپس آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے
اور اس کی زندگی میں ایک زندگی اور داخل ہو جاتی ہے تو اس کا وقت اور پیسہ خرچ کرنے کا انداز بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں صرف اپنے لیے نہیں جی رہا ہوں، اب کسی اور کے لیے بھی میری زندگی ہے، اب میرا وقت صرف میرا اپنا وقت نہیں ہے، اب میرے پیسے صرف میرے اپنے نہیں ہیں، کوئی اور اس میں اب میرا شریک ہے۔ اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے صرف اس لیے کہ ایک اور زندگی کی ذمہ داری کا احساس اس کو شروع ہو گیا۔ پھر چند سال گزرتے ہیں اور گھر میں کچھ پھول کھلتے ہیں، کچھ کلیاں نکلتی ہیں، کچھ بچے، کچھ بچیاں، گھر ایک آباد ہوتا ہے، ایک فیملی بنتی ہے۔ اب اس انسان کا احساس ذمہ داری اور بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ جاننے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ میں اب صرف اپنے لیے نہیں ہوں، اب میرے ساتھ 4-5 لوگوں کی ایک فیملی ہے۔ اب مجھے ہر وقت جب میرا جی چاہے میں آئس کریم نہیں کھا سکتا، جب میرا جی چاہے میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنا بجٹ دیکھنا ہوگا، بچوں کے اسکولوں کی فیس بھی جانی ہے، بچوں کے کپڑے بھی بننے ہیں، عید میں کی خوشیوں کا انتظام بھی کرنا ہے، اب میں خاندان کا ذمہ دار ہوں۔ بہت بدل جاتی ہے اپروچ، صرف اس لیے کہ ایک انسان کی زندگی میں 3-4-5 زندگیاں اور داخل ہو جاتی ہیں۔ تصور کریں ایک امت ایسی کہ جس امت کے ایک ایک فرد کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں اپنے لیے صرف نہیں پیدا کیا گیا ہوں، میں ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اب کیا فرق پڑے گا اس امت کے مزاج میں؟ بالکل یہی حال واللہ العظیم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے اس وقت کے مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ اور قومیں ہوں گی جو اپنے لیے بنائی جاتی ہیں، ہم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں سے کہا تھا اللہ نے کہ تم اپنے لیے بنائے ہی نہیں گئے ہو، تم تو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے۔ جب مسلمان اس کو یاد رکھتے تھے تو ان کے سوچنے کا انداز، ان کے جینے کا انداز، ان کے چلنے پھرنے کا انداز، ان کا دیکھنے کا انداز، ان کا کمانے اور خرچ کرنے کا انداز، ان کی شادیاں، ان کی تقریبات، سب کچھ مختلف ہوتے تھے۔ جو جب تک مسلمان یہ سمجھتے رہے اور اس بات کا احساس ان کو رہا اور وہ دنیا کے خدمت گزار اپنے کو سمجھتے رہے، ان کے ذہن میں یہ بات رہی کہ بھئی اب کوئی نبی تو نہیں آنا ہے، اب دنیا میں جو بھی خیر کا کام ہوگا وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کا یہ مزاج رہا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خدمت انہی کے حوالے رکھی۔ لیکن جب مسلمان بھی بدل گئے، جب مسلمانوں کا ذہن بھی بالکل دوسری قوموں کی طرح ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو دنیا کے اسٹیج سے اتار کر نیچے پھینک دیا۔ میں بہت سوچ سمجھ کے یہ لفظ بول رہا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ کیوں کرم کیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی کرم کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے؟ جی ہاں، فضل کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کہ مسلمانوں تم کو تکلیفیں پہنچیں گی، تم مارے جاؤ گے، تم جیلوں میں ٹھونسے جاؤ گے، تم کو دہشت گرد کہا جائے گا، تم سے دنیا نفرت کرے گی، پوری دنیا کا میڈیا تم کو بدنام کرے گا، یہ سب میں گوارا کر لوں گا، لیکن میرے محبوب کا لایا ہوا دین تمہاری وجہ سے بدنام ہو، یہ میں گوارا نہیں کروں، یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ میرے لاڈلے، میرے چہیتے کا پسینہ اور خون اس دین کے لانے میں لگا ہے، میں نہیں معاف کروں، میں اس کو برداشت نہیں کروں۔ تم چیختے چلاتے رہو، میں پرواہ بھی نہیں کروں، لیکن میرے پیارے محبوب کا دین بدنام ہو، یہ میں گوارا نہیں کروں۔ اس لیے تم اب نیچے اترو، جب تم ٹھیک کر لو گے اپنے آپ کو اور پھر تم دنیا کی خدمت کے لائق بن جاؤ گے، میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ تم کو دنیا کے اسٹیج پر لاؤں گا، لیکن تب تک نہیں لاؤں گا جب تک تم پچھلے مسلمانوں کی طرح دوبارہ اپنے آپ کو اجتماعی طور پر دنیا کی خدمت کے لائق نہ بنا۔ میں نے یہاں سے شروع کی تھی، میں اسی موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ تبدیلی لائے تو اب باری کس قوم کی تھی؟ دنیا کی تمام قوموں کو اللہ باری باری دنیا کے اسٹیج پر بٹھا چکا۔ کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں بچی تھی جو دنیا کی قیادت سنبھالتی اور اسٹیج پر بیٹھتی سوائے یورپ والوں کے۔ پوری انسانی تاریخ میں یورپ والوں کو کبھی دنیا کی قیادت کا موقع نہیں ملا۔ اب وہ بچے تھے، جب مسلمان اس لائق نہیں رہے تو اللہ کی انصاف کا تقاضا یہ ہوا کہ چلو یورپ والوں اب ہم تم کو موقع دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تم دنیا میں لوٹ کھسوٹ کرتے ہو یا تم خدمت کرتے ہو۔
تلک الایام نداولها بین الناس، تاریخ کا پہیہ اسی طرح چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باری باری دنیا کی قوموں کو موقع دیتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ دنیا کی کسی قوم کو یہ شکایت نہ ملے، شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ آپ نے ہم کو موقع نہیں دیا۔ اگر آپ نے ہم کو موقع دیا ہوتا دنیا کی خدمت کا، انسانیت کی قیادت کا، تو ہم پھر انصاف کا نظام قائم کر کے دکھاتے۔ آپ نے ہم کو موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کبھی کسی کو فیور کرنے کا الزام نہیں لگوا سکتا، کبھی کسی کی جانبداری کا اور کبھی کسی ظلم اور ناانصافی کا الزام ہرگز نہیں لگا سکتا، کوئی دنیا میں نہیں لگا سکتا۔ ہر قوم کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ مشرق والوں کو موقع ملا، شمال والوں کو موقع ملا، جنوب والوں کو موقع ملا، آرینز کو موقع ملا، ڈریوڈینز کو موقع ملا، بنو اسرائیل کو موقع ملا، بنو اسماعیل کو موقع ملا۔ کوئی دنیا میں قوم ایسی نہیں، ایک قوم بچی تھی یورپ، ان کو موقع دیا گیا۔ علماء کی سے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت علماء کا وہ خاندان، علماء کا وہ شجرہ، علماء کا وہ طبقہ، وہ عظیم حدیث اور قرآن اور فقہ کے علماء، وہ فلسفے اور کلام کے ماہرین، وہ تاریخ اور سیرت کے ماہرین، وہ عظیم شخصیتیں، وہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، وہ حضرت خواجہ معصوم، وہ حضرت خواجہ سیف الدین، وہ حضرت ان کا پورا سلسلہ اور عظیم شاگرد اور عظیم ان کے خلفاء، اگر میں صرف وہ نام جو مجھے یاد ہیں میں ان ناموں کو گنانا شروع کروں تو شاید 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث عصر نابغہ زمان مجاہد زمان حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عظیم مفسر مبصر فلسفی داعی حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عارف باللہ حضرت شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ داعی عظیم حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے عظیم خلیفہ اور صاحبزادے، وہ تڑپتا ہوا دل رکھنے والا وہ شخص جس کو بچپن میں نے دیکھا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یا اللہ اگر اس شخص کے غم کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے غم کا کیا حال ہوگا۔ تڑپتے تھے وہ، یقین مانے تڑپتے تھے، ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو اجگر سانپ نے کاٹ لیا، اور تڑپتے کس لیے تھے؟ امت کی بے دینی پر تڑپتے، امت کی ذلت پر تڑپتے تھے، کلمہ اسلام کی رسوائی پر تڑپتے تھے۔ میں کن کن کا نام لوں؟ اور پھر اس کے بعد انہی کی شمع سے جو شمعیں روشن ہوئیں، میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور رومانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد و مخدوم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید العارفین حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ بری نور اللہ مرقدہ، ہمارے اس دور میں محی السنہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں حضرت مولانا شاہ برال الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرات علماء کرام، ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ان علماء کی طرف ہمارا نسب منسوب ہے تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن بہت شرم بھی آتی، بہت شرم بھی آتی۔ میں اپنے بارے میں تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی امید نہ ہو تو میری زبان اتنی گندی اور گنہگار ہے کہ ان عظیم پاک ہستیوں کے نام لینے کے بھی لائق نہیں۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے، یہ اپنے لیے جینے والے لوگ نہیں تھے، یہ شہوتوں کے غلام نہیں تھے، یہ مال اور جاہ کے پجاری نہیں تھے، یہ کمیٹیوں کی صدارت کے لیے لڑنے والے لوگ نہیں تھے،
یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے لوگ تھے، ان میں شجاعت تھی، ان میں سخاوت تھی، ان میں ہمدردی تھی، یہ صاحب نظر تھے، یہ بہت دور تک دیکھتے تھے۔ برٹش گورنمنٹ جو پوری دنیا پر راج کر رہی تھی اس طرح جس طرح آج کل امریکہ راج کر رہا ہے، اور بظاہر اس کے دن اب زیادہ دن نہیں بچے ہیں، وہ برٹش گورنمنٹ لندن کے دارالحکومت میں بیٹھ کر ہاؤس آف کامنز میں اور ہاؤس آف لارڈز میں جو پالیسی بناتی تھی اور جو پوری دنیا کے غریبوں اور کمزوروں کو لوٹنے کے جو منصوبے بناتی تھی، حیرت ہوتی ہے کہ نانوتا اور دیوبند جیسے دنیا سے کٹے ہوئے ان چھوٹے سے دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے یہ اللہ والے کیسے ان سازشوں کو سمجھتے تھے۔ نہ اخبار، نہ میڈیا، نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ موبائل، کون سا وہ فراست تھی۔ یقیناً کسی کو شک ہو تو ہوا کرے، مجھے تو یقین ہے کہ وہ ان کے پاس وہ چیز تھی جس کے بارے میں رحمت دو عالم پہلے سے کہہ گئے تھے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ایمان والے کی فراست اور اس کی دور تک دیکھنے والی نظر سے ہوشیار رہا کرو، اس لیے کہ اس کی نظر اللہ کے نور سے دیکھتی ہے، اور اللہ کا نور فاصلوں کی وجہ سے کم نہیں ہوا کرتا، سینکڑوں اور ہزاروں میل دور تک کی خبریں پہنچا کرتی تھیں۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری میں لکھا ہے کہ رائے پور کا وہ دیہات جہاں بجلی بھی نہیں، جہاں لالٹین کی روشنی میں ہم تلاوت کیا کرتے، وہاں اس دیہات میں چھپروں میں چلنے والی خانقاہ، اور وہاں بیٹھا ہوا یہ کمزور اور بیماریوں سے زار و نزار بوڑھا شیخ حضرت رائے پوری، جس وقت عالمی سیاست اور عالمی حالات کے متعلق حضرت رائے پوری بات کرتے تھے تو حضرت مولانا نے لکھا ہے حیران ہو جاتی تھی ہماری عقل، کیا اس خانقاہ میں کوئی ایسا روشن دان ہے جس روشن دان سے یہ بوڑھا یہاں سے بیٹھ کر لندن کے حالات اور وہاں کے اخباروں کے اداریوں کو پڑھتا ہے۔ علماء کرام مبارک ہو کہ ہمارا ان علماء سے رشتہ ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہیں ہمارے لوگ۔ لیکن حضرات علماء کرام گستاخی معاف کریں، دوسری طرف جب یہ خیال آتا ہے کہاں وہ لوگ تھے کہاں ہم ہیں، اگر ہم علماء ہیں تو وہ کچھ اور تھے، اور اگر وہ علماء ہیں تو ہم کچھ اور ہیں۔ کہاں ہمارے اعمال، کہاں ہماری ذاتیں، کہاں ہمارے سینے داغدار سینے، گناہوں سے داغدار سینے، اور کہاں ان کے پاک صاف سینے، کہاں ان کی ہمتیں، کہاں ان کے اخلاق، کہاں ان کی دعائیں، کہاں ان کا اللہ پر توکل، کہاں ان کا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دینا۔ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں بچپن سے میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے اور مجھے سب سے زیادہ دلچسپی انہی کی تاریخ پڑھنے سے رہی ہے۔ میں قسم کر کے کہہ سکتا ہوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی 50-60 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کر سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، یہ وہ لوگ تھے۔ سہاگ رات ہے حضرت نانوتوی کی، پہلی رات ہے، نئی نویلی دلہن رخصت ہو کر آئی ہے، اور دلہن بھی کس کی بیٹی ہے؟ ایک بہت بڑے رئیس کی بیٹی۔ حضرت نانوتوی کی جو شادی ہوئی وہ ایک بڑے رئیس گھرانے کی بیٹی سے ہوئی۔ منع کیا حضرت نانوتوی نے، بہت منع کیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، میری جیسے آدمی کی شادی آپ ایک امیر لڑکی سے کر رہے ہیں، میری زندگی تو اب آپ جانتے ہیں میں اپنے لیے نہیں جی رہا ہوں، میں امت کے لیے جی رہا ہوں، میں انسانیت کے لیے جی رہا ہوں، اس لیے میری زندگی میں تو فاقے بھی آئیں گے، میرا تو مکان بھی نہیں بن پائے گا، کہاں آپ ایک امیر گھر کی لڑکی میرے گھر میں لا رہے ہیں۔ مگر عجیب معاملہ ہے، اس امیر لڑکی
کا جو باپ تھا، بہت بڑا رئیس، اس کا اصرار تھا کہ میری بیٹی کا نکاح محمد قاسم سے ہوگا، مولوی قاسم سے ہوگا۔ اس زمانے کے لوگ جوہر پہچانتے تھے۔ راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ رات میں داخل ہوئے اپنی دلہن کے پاس تو دیکھتے کیا ہیں، سر سے پیر تک دلہن سونے کے زیورات میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے 1,00,000 روپے کے زیورات تھے۔ ذرا اندازہ کریں آج کے زمانے میں کیا قیمت ہوگی، کیا مالیت ہوگی۔ اس زمانے کے 1,00,000۔ حضرت مولانا ندوی کے کلیجے میں تو کوئی اور ہی غم تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن مشورے کے طور پر، یہ میری رائے ہے، تم چاہنا تو مان لینا، میں خوش ہو جاؤں گا، نہیں مانو گی تو تمہاری مرضی، میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا، لیکن میں ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے ہمیں تم کو ملا دیا ہے تو جانتی ہو، تم کو پتہ ہے کہ آج کل کیا حالت ہے ترکی پر، کیا حالت ہے بلقان پر۔ لاکھوں لوگ ہیں اس وقت جو زخمی ہو رہے ہیں، ان کے علاج کا کوئی انتظام نہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، ان کے لیے گھر کا کوئی انتظام نہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ یورپ مغرب کی طرف سے یلغار ہے، پوری امت مسلمہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے مغرب اس وقت ترکی کی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے عالم اسلام کو، مکہ مدینہ تک خطرے میں ہے۔ اگر تم خوشی سے راضی ہو جاؤ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ سارے زیور اللہ کے راستے میں ابھی نکال دو۔ مجھے یقین ہے اللہ، تم بھی ایمان والی ہو، نیک باپ کی بیٹی ہو، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کے بدلے تمہاری مغفرت کرے گا، اور پھر جنت میں وہاں کے زیورات اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق پہنائے گا۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس نئی نویلی دلہن پر، اس امیر زادی پر، جو اس نے اپنے سر سے لے کر پیر تک کے سارے زیورات ایک ایک کر کے اتارے اور اپنے پوٹلی میں سے ایک چادر نکالی اور اس میں ڈالا اور کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ رشتے پر میرے ابا کو اصرار کیوں تھا۔ یہ سب کا سب آج میں آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ جہاں چاہیں اللہ کے لیے بھیج۔ نئی نویلی دلہن۔ ہمیں بلا وجہ عقیدت ہے ان علماء سے۔ لوگ جو واقف نہیں ہیں علماء سے وہ ہم پر تنگ نظری کا الزام لگاتے، ہم پر تعصب کا الزام لگاتے، اور ہم ہنستے مسکراتے اس الزام کو سنتے ہیں۔ حضرت رائے پوری کی مجلس میں ذکر کیا گیا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی مجلس میں، کہ فلاں اس زمانے کے جو مصنف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دیوبندی لوگ ہیں ان کو اپنے علماء سے بہت غلو ہے، ان کو یہ اپنے اکابر کو اتنا زیادہ بڑا مقام دیتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے۔ ان کے مجلس میں ذکر کیا گیا کہ ایک صاحب نے یہ لکھا ہے، وارے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری، وہ شخصیت یقیناً کچھ ایسی ہی حسین شخصیت تھی جس کے اوپر عالم اسلام کے دو عظیم شخصیتوں کا نظر انتخاب ٹھہری تھی۔ انہوں نے کہا اس کے جواب میں، بھائی وہ غلط تو نہیں کہتے، واقعی ہم کو اپنے ان بزرگوں سے ایسی ہی عقیدت ہے، مگر ہم بھی تو کیا کریں، وہ تھے ہی ایسے، ہم بھی تو کیا کریں، وہ تھے ہی ایسے۔ جس نے بھی ان کو قریب سے دیکھ لیا ہوتا وہ ان کا عاشق ہو جاتا، جس نے نہیں دیکھا اس سے ہم کو کیا شکایت۔ میں سچ کہتا ہوں، ہم بڑی مشکل ہماری یہ ہے اس دور میں، جس دور میں وہ حضرات تھے، وہ دور بڑا خطرناک دور تھا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا دور تھا۔ چاروں طرف سے بالکل امت بے سہارا ہوتی چلی جا رہی تھی، امت کو اٹھا کر اوپر سے نیچے عرش کے فرش پر ڈال دیا گیا تھا، اور ساری دنیا کی قومیں ایک یکجٹ ہو کر بالکل دنیا کو ظلم سے بھر دینے کے لیے دنیا کی باغ ڈور سنبھال رہی تھی۔ اس دور میں ان حضرات نے کیا کیا قربانیاں دی، مختصر اشارہ علماء کے لیے کافی ہے کہ بالا کوٹ کے میدان سے لے کر شاملی کے میدان تک 100 سال تک
انہوں نے اپنا خون بہا کر اس خطرے سے امت کو بچانے کی کوشش کی، خون بہا کر، صرف تقریریں کر کے نہیں، بیان کر کے نہیں، جلسے کر کے نہیں، کانفرنسیں اور سیمینار کر کے نہیں، خون بہا کر کیا قربانیاں دی انہوں نے۔ بھول گئے لوگ دلی کی وہ شام جب جامع مسجد کے دروازے سے لے کر خونی دروازے تک علماء کرام کی لاشیں دلی کے درختوں پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ کون تھے یہ علماء جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، جنہوں نے جا کر اتنا بھیانک قربانیاں پیش کی تھی، جنہوں نے امت کی عزت و آبرو کی حفاظت اور انسانیت کی آزادی اور وقار کی حفاظت کے لیے اپنے خاندانوں کو قربان کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ فی الحال اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ابھی تو یہی چلیں گے دنیا پر اور انہی کا دنیا پر راج ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، وہ روئے اور تڑپے اور بلکے، اللہ ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم سے بن پڑ رہا ہے وہ ہم کوشش کر رہے، اللہ ہم کیا کریں، کوئی رہنمائی فرمائیے اور کس طرح آپ کے دین کی حفاظت کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ تم فی الحال دینی مدارس اور مکاتب کو قائم کرو، اور ان مدارس اور مکاتب کے اندر کسی طرح ایمان و اسلام کے سرمایہ کو بچاؤ، ورنہ لٹ جائے گا پورا سرمایہ، اور وہی حشر ہوگا پوری امت کا جو حشر ان اسپین کے مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ وہ اسپین، وہ اندلس جہاں ہزاروں علماء پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے ادارے پیدا ہوئے، تمام سائنٹیفک تحقیقات اسپین میں ہوئی، دنیا ایک نئے دور میں جو داخل ہوئی وہ اسپین کے ذریعے سے داخل ہوئی۔ اسپین میں سب سے پہلا آپریشن کیا گیا، اسپین میں سب سے پہلی سرجری کی گئی، جراثیم کے نظریے کو اسپین میں دریافت کیا گیا، بیکٹیریا کی تھیوری کو اسپین میں دریافت کیا گیا، انفیکشن کے سسٹم کو اسپین میں دریافت کیا گیا، پہلا پیر کا آپریشن الہیثم نے اسپین میں کیا، جغرافیہ اسپین سے دنیا میں چلا۔ یورپ کے ملک سسلی کے بادشاہ راجر ٹو نے جب یہ طے کیا تھا کہ ہمیں پوری دنیا کا ایک میپ چاہیے، تو پورے یورپ میں ایک بھی ایسا ماہر انسان نہیں تھا جو ورلڈ میپ بنا سکے، اس کو خلیفہ سے درخواست کرنی پڑی، اور خلیفہ نے پھر بھیجا سب سے بڑے جغرافیہ کے ماہر ادریسی کو، اور وہ راجر ٹو کے یہاں محل میں جا کر رہا، اور پہلا ورلڈ میپ مسلمان ماہر جغرافیہ اس نے ادریسی نے بنایا۔ آج میں سے آپ میں سے جو لوگ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر گوگل میں جائیے، گوگل میں اور صرف ادریسی ٹائپ کر دیجئے، آپ کے سامنے خود وہ ورلڈ میپ کھل جائے گا۔ یہ تھے مسلمان۔ لیکن وہی اندلس جب وہاں کے حالات بگڑے اور مسلمانوں نے پھر شراب نوشی اور عیاشیاں شروع کی، ناچ اور گانا شروع کیا، میوزک شروع کیا، سکھانے کے بجائے سیکھنے والے بن گئے، قوموں کو دینے کے بجائے لینے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا اسپین اسلام سے خالی کر دیا۔ وہی اسپین جہاں اتنی شاندار مسجدیں، جہاں اتنے شاندار لوگ موجود تھے، آج اس اسپین میں ڈھونڈنے سے بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا۔ اللہ بہت بے نیاز ہیں، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ کسی بادشاہ سلامت کو کوئی پاگل گالی بکتا پھرے، اس بادشاہ سلامت کے عزت میں کوئی آنچ آئے گا؟ تو علماء کرام سے بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا فرق ہو گیا، کیا ہوا کیا؟ ہم جن علماء کے نام لیوا ہیں، اور کبھی کبھی جن علماء کے نام پر ہم آپس میں لڑ بھی لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ، ہم میں سے اکثر لوگ، میں سب کے بارے میں کہنے کی گستاخی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ نہ تقوی کے اعتبار سے ان علماء کے منہ دکھانے کے لائق ہیں، نہ پاک دامنی کے اعتبار سے ان علماء کو منہ دکھانے کے لائق ہیں، نہ دین کے راستے میں جان و مال لٹانے کے اعتبار سے ہم ان علماء کو منہ دکھانے کے لائق ہیں، نہ ہماری زندگی میں وہ اتباع سنت، نہ وہ اللہ کی محبت، نہ وہ اللہ کے رسول کا عشق۔ ہم سے فرض نمازیں اہتمام سے نہیں پڑھی جاتی، ہم تہجد کیا پڑھتے؟ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے ان اکابر کے، ان عظیم محسنوں کے قائم کیے ہوئے معیار پر اپنے آپ کو نہیں لا پا رہے۔ بس ایک یہی درخواست ہے مجھے علماء سے، اور آگے اس کے بعد
اب میں عام لوگوں سے اور مستورات سے کچھ بات کروں گا. خدا کے بندو، اللہ کے بندو، میرے بزرگوں، میرے محسنوں، سوچو کیا ہو گیا ہم کو. کیوں آخر ہمارا علم حاصل کرنے کا ذوق مر گیا ہے؟ یہ کیا مصیبت ہے کہ جس دن ہم کو مدرسے میں عالم کی سند ملتی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا پڑھنے کا، مطالعے کا، سیکھنے کا ذوق زمانہ ختم. اب تو بس ہم مسجد میں بیان کریں گے، مدرسے میں سبق پڑھائیں گے، جلسوں میں تقریریں کریں گے. کیا ہو گیا؟ کیوں آخر یہ کیا ہوا کیا ہے؟ واقعی بہت دکھ ہوتا ہے. ہمارے علماء کی اکثریت کا علم کے اعتبار سے ترقی کرنے کا ذوق بہت زیادہ کمزور پڑ گیا. ذرا غور تو کریں، علم ہے کیا چیز؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کسی کو علم ملا ہوگا؟ آپ غور کریں، ساری دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ علم انبیاء علیہ السلام کو ملا، اور سارے انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ علم محمد الرسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے خود کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. محمد مستقل مجھ سے مانگتے رہنا، اللہ میرا علم اور بڑھا دیجئے، اللہ میرا علم اور بڑھا دیجئے. اور اللہ اس حکم کی تعمیل میں اللہ کے رسول رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی. اللہ مجھے وہ علم دے دیجئے جو میرے لیے مفید ہو. آج کی بڑی مصیبت یہ ہے، کاش کہ یہ باتیں میں الگ بیٹھ کر علماء سے کہتا، بالکل الگ بیٹھ کر علماء سے کہتا کہ ہم میں سے اکثر لوگ علم کے اعتبار سے جس جگہ پہ پہنچ گئے 20 سال پہلے وہ ٹھہرے ہوئے. نہیں میرے دوست، اس طرح کام نہیں چلے گا، اس طرح کام بالکل نہیں چلے گا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے طالب علم بننا چاہتے ہو تو اپنے اوپر لازم کر لو، روزانہ اگر نئے تم نے 100 سے لے کر 300 صفحے تک نہیں پڑھے تو اس دن کا کھانا تم پر حرام. علم کے کوئی انتہائی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. کتنا علماء کو اس دور کو مطمئن کرنے کے لیے، نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے، شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے، سوالات کو دور کرنے کے لیے، ان کے جوابات دینے کے لیے کتنا علم چاہیے. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں علم کے لحاظ سے؟ یہ تھکا پن، یہ بالکل جمود، یہ عجیب سی کیفیت، یہ بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک. اللہ کے بندو، سب سے پہلے میں درخواست کروں گا اپنا علمی ذوق بڑھانے. علم تو وہ چیز ہے کہ اگر آدمی کی 100 سال کی عمر ہو تو 100 سال کی عمر کے آخری دن تک اس کو علم کے حاصل کرنے کا شوق کا تو محنت کرنی چاہیے. کبھی کوئی اسٹیج زندگی میں آ ہی نہیں سکتا جس میں کوئی آدمی کہے کہ اب مجھے علم کے اعتبار سے کوئی مزید محنت کرنے کی ضرورت. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میں صرف علماء سے بات کر رہا ہوتا. تو علم کی کن کن شاخوں پر محنت کی ضرورت ہے، علم کے کن کن خاص شعبوں پر محنت کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو کس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کی دنیا کے انسانوں کے سامنے قرآن کو رکھ سکیں، آج کی دنیا کے انسانوں کے سامنے ہم قرآنی شریعت کو رکھ سکیں، توحید کو رکھ سکیں، رسالت کو رکھ سکیں، آخرت کو رکھ سکیں. کتنا علم کی ضرورت ہے. ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے، میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہماری قوم کے لاکھوں افراد، لاکھوں مرد اور عورتیں یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم انہیں سنبھال نہیں پا رہے ہیں. ہم نوجوانوں کو ملامت کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں کو برا بنا کہہ رہے ہیں، ہم نوجوانوں کو فتوے دے کر خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح نوجوان نسل قابو میں ہرگز نہیں آئی. ہمیں ان کے سوالوں کا جواب دینا ہو. ایک تو علم کے اعتبار سے، دوسرے ایک بات اور کہنے کی جرت کرتا ہوں، میں اس کے کہنے کے لائق نہ علم کے اعتبار سے ہوں، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ میں سے سبق دہرا رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ مجھے یہ نیت نصیب ہو کہ میں تو جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں. دوسری چیز اور ہے، حضرات علماء کرام، بہت ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، عوام اگر صرف حدود شریعت پر آ جائیں تو انشاءاللہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن ہم علماء کہلانے والے لوگ،
ہمارے لیے، ہم جب تک مزاج شریعت پر نہیں آئیں گے ہم اللہ کے ہاں بخشے نہیں جائیں گے۔ حدود شریعت الگ چیز ہے اور مزاج شریعت الگ چیز۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے جانشین ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم میرے وارث بننا چاہتے ہو تو ذرا میرے گھر کے ٹھنڈے چولہے کو بھی دیکھو، میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کو بھی دیکھنا، میرے بھوکی بیٹیوں اور نواسوں کو بھی دیکھنا۔ ایک مرتبہ میری بیویوں نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ کب تک اللہ کے رسول اس طرح زندگی گزری، بہت ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ دنیا بھیج رہا ہے اور آپ سارے مدینے میں دنیا تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ذرا اپنے گھر میں تو کچھ بھیج دیجئے۔ اتنی بات کہی، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا تھا، کوئی سونے کے کنگن کی فرمائش نہیں کی تھی، کوئی میک اپ باکس کی فرمائش نہیں کی تھی انہوں نے، کوئی ڈبل بیڈ کی فرمائش نہیں کی تھی انہوں نے کیا مانگا تھا؟ کوئی غلط چیز مانگی تھی؟ مگر جانتے ہیں کیا گزری اللہ کے رسول کے دل پر؟ اتنا شدید صدمہ ہوا اللہ کے رسول کو کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں سے بات چیت بند کی۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ، میرے گھر میں میری بیویاں، ابھی تک ان کے دل کے اندر یہ ارمان ہے؟ یہ کیا؟ اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے بات چیت بند کر دی۔ کافی دن تک بات چیت بند رہی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ہوئی اور کہا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے ذرا ایک بات صاف صاف کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو اگر دنیا کی زندگی اور یہاں کی چمک دمک تم کو اگر وہ چاہیے تو میرے گھر میں یہ نہیں مل پائے گا، اور میں تم کو زبردستی نہیں روکنا چاہتا، میں تم سب کو طلاق دے کر عزت کے ساتھ اپنے اپنے خاندانوں میں واپس کر دوں گا، پھر تم جانو تمہارا مقدر، لیکن میرے گھر میں تو پتھر بنیں گے اور چولہا ٹھنڈا رہے گا، اس لیے کہ محمد اگر خود کھائے گا تو دنیا کے بھوکوں کی تکلیف کیسے محسوس کرے گا؟ محمد تو بھیجا گیا ہے رحمت للعالمین بنا کر، رحمت للعالمین کا مطلب بیان کرنے والا بنا کر نہیں، دنیا کے مظلوموں، بھوکوں، غریبوں کا درد محسوس کرنے والا ہے محمد۔ میرے گھر میں نہیں ہو پائے گا، یہ کہلوایا اللہ نے۔ اور سنو، اور اگر تم نے اس کے اوپر برداشت سے کام لیا اور تم جھیل لے گئی پوری زندگی، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ اللہ وعدہ کرتا ہے، وہ کیا؟ جتنے دنیا کے اندر اور متقی اور قربانی دینے والی عورتوں کو اللہ اجر دیں گے وہی بہت بڑا اجر ہوگا، لیکن تم کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا اجر دیں گے۔ بس یہ آیت سنی اور حضور کی پاک بیویاں حضور کے قدموں پر گر پڑی، اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے اور اپنے گھر کی چوکھٹ سے ہم کو دور نہ کیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم اس در سے دور نہیں رہنا چاہتے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ بلا شبہ ہم وہ ہمت نہیں لا سکتے، مگر اس عاجز نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ بزرگوں کے نام جانتے ہیں اور ان کی زندگی کے آخری ایام میں جو ان کو شہرت ملی، عزت ملی، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن پوری زندگی انہوں نے جس سادگی اور فقر و فاقے کے ساتھ گزاری ہے لوگ نہیں جانتے۔ وہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی جن کو دنیا امت مسلمہ کا امام مانتی تھی، عرب و عجم ٹوٹ پڑتے تھے، عربوں کے حکمراں ننگے پیر ان کے استقبال کے لیے بھاگ کے باہر آتے تھے، جن کو خانہ کعبہ کی چابی تھمائی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا اعزاز ملے، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ان کی زندگی کے شروع کے 40-50 سال ایسے گزرے ہیں کہ ندوے سے اور میرے مکان تک آنے کے لیے سائیکل رکشے والے کو پیسہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہو، لوگ نہیں جانتے۔ یہ جتنے بھی اللہ والے جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنی اولاد کا نام رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے محمد الیاس،
کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے محمد یوسف، کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے عبد القادر، کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے ابو الحسن علی، کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے رشید احمد۔ کیوں بھولے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نظام الدین کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جانتے ہو اس دسترخوان کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ ہمارے علماء بار بار ان واقعات کو پڑھیں اور پھر کسی طرح کچھ تو اپنے دل کے تمناؤں کا قبلہ ہم لوگ درست کر سکیں۔ شیخ الحدیث نے اپنی آپ بیتی میں صاف لکھا ہے وہ واقعہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں نظام الدین میں، بنگلے والی مسجد میں، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کیا ہے؟ ایک کھجور تک نہیں ہے، ایک کھجور نہیں ہے، روٹی چاول سالن چھوڑو، ایک کھجور تک نہیں ہے۔ ایک درخت ہوا کرتا ہے اس علاقے میں، پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے کہ نہیں، اس پر پھل آتا ہے گولر، جسے کوئی انسان کھا ہی نہیں سکتا، وہ صرف جانوروں کے کھانے کی چیز ہے، بکرے شوق سے کھاتے ہیں۔ کچھ نہیں تھا تو گولر توڑوا لیے گئے اور وہ گولر دسترخوان پر رکھ دیے گئے۔ حضرت مولانا الیاس نے بھی سحری میں بھی گولر کھا کے پانی پی لیا، افطار کا وقت آیا تو گولر کھا کے پانی پی لیا، کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن علماء کو اللہ نے عالمی مقبولیت دی ہے، جن کے ذریعے اللہ نے کام لیا ہے۔ یہ تقوی والے لوگ تھے، یہ استغنا والے لوگ، یہ کسی مالدار اور سرمایہ دار کی طرف لالچ کی نگاہوں سے کبھی دیکھتے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ تھے، ان کو اللہ نے دعا کی چابی دی تھی، دعا کی دولت دی تھی، دعا کا ہتھیار دیا تھا۔ یہ بڑے پیارے لوگ تھے، بڑے پیارے لوگ تھے۔ میرے اللہ، کل قیامت کے دن ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے ان کے سامنے؟ یہ چیز ہونی چاہیے جو ہمارے علماء کے دل پر ایک بے چینی اور بے قراری پیدا کرے۔ اور پھر اس کے بعد وہ دوڑیں بھاگیں کہ ان کو جس ذکر کے ذریعے، ان کو جن خانقاہوں سے، ان کو جس طرح گھنٹوں بڑوں کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر، ان کو جس طرح روزانہ کئی گھنٹے تنہائی میں ذکر کی ضربیں لگا کر یہ سب ملا تھا، وہی ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ کسی کے دل کو اگر تمنا ہو اور وہ کاہلی اور سستی بھی نہ چھوڑے اور عزیمت کا راستہ اختیار بھی نہ کرے اور سوچے کہ اس کو وہی صفات مل جائیں، تو بھائی یہ تو دھوکہ ہے، یہ فریب۔ آج جو کمی ہو گئی ہے وہ کمی یہ ہو گئی ہے، جس شہر کے اندر آج بھی ایسے 2-4 علماء موجود ہیں جن کے قلب کا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، جن کو ایک لمحے کے لیے وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے دل پاک صاف ہیں، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں چاہتے۔ جن شہروں میں ایسے چند علماء بھی موجود ہیں، وہ ان شہروں کی حالت کچھ اور ہی نظر آتی ہے، بالکل عجیب فرق نظر آتا ہے۔ میں نے یہ اشارہ پچھلی حاضری کے موقع پر بھی کیا تھا، اور میں بے چین ہو جاتا ہوں، اپنے کو بے اختیار پاتا ہوں یہ اشارہ کیے بغیر۔ اس لیے حضرات علماء سے دستبستہ گزارش، خدا کے واسطے ہم سب، یہ اس وقت باری کی بات ہے، میں آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں، آپ کی باری ہو تو آپ مجھے اپنا سبق سنائیں۔ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ باتیں کہہ تو رہا ہوں، لیکن اس کی ضرورت آپ سے ہزاروں گنا زیادہ مجھ کو ہے۔ مجھ کو اللہ نے ایسے ماحول میں پیدا کیا تھا کہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ سکتا تھا میں، مگر برا ہو پست ہمتی کا، برا ہو نفس پرستی کا، جس کی وجہ سے میں کہاں دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس لیے علماء دیکھیں، علماء کے لیے تہجد صرف نفل نہیں ہے، علماء کے لیے راتوں کا رونا، علماء کے لیے خشیت، علماء کے لیے ہچکیاں لے کے رونا، علماء کے لیے یہ چیزیں عوام کے لیے نفل ہو سکتی ہیں، علماء کے لیے نفل نہیں۔ اگر ٹنکی میں پانی فل نہیں ہے تو نیچے پریشر کیسے آئے گا؟ کیسے پانی نیچے آئے گا؟ اگر علماء کے سینے تقوی سے چمک نہیں رہے ہوں گے، اگر علماء کے اندر اخلاق اور اسلام کی ایک ایک بات کوٹ کے نہیں بھر گئی ہوگی، کیسے امت کی اصلاح ہو پائے گی؟ کیسے ہماری باتوں میں اثر ہوگا؟ کیا رنگ ہوا کرتے تھے علماء کے۔ ہم نام لیتے ہیں بڑی محبت اور ادب کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، واقعی کیا علم حدیث تھا، کیا تفقہ تھا، کیا تقوی تھا، کیا ذوق عبادت تھا۔ لیکن دیکھیں ذرا عام لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہوتا تھا۔ اتنی اونچی شخصیت
لیکن کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، کتنے متواضع تھے، کتنے عام لوگوں سے کس طرح ملتے تھے۔ اندازہ کیجئے، ایک واقعہ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہیں اور سے آ کر بسا ہوگا، لوگوں کے جوتے پالش کر کے، صاف کر کے، یا جوتیوں کو سی کر وہ اپنا پیٹ پالتا تھا۔ لیکن بیچارے کا کچھ عجیب سا حال ہو گیا تھا کہ دن بھر محنت کر کے جو 2-4 روپے کماتا تھا، اس سے وہ ایک جگہ شراب ملتی تھی، چوری چھپے لوگ شراب بناتے تھے، وہاں سے وہ شراب لے کے آتا تھا اور رات میں شراب پیتا تھا، اور شراب کے نشے میں مخمور ہو کر رات بھر کو چیختا چلاتا گانے گاتا تھا۔ بالکل چھت سے چھت ملی ہوئی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات اللہ کو یاد کرتے تھے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ رات بھر ہنگامہ کرتا تھا۔ ایک رات بالکل سناٹا رہا، کوئی آواز نہیں آئی۔ امام صاحب کو فکر ہوئی، صبح کی نماز کے بعد امام صاحب اس کے گھر گئے، یا صبح کی نماز سے پہلے گھر گئے خیریت پوچھنے کے لیے کہ بھئی کیا ہوا، آج کوئی آواز کیوں نہیں آئی۔ دروازے پہ دستک دی تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو آج ہے ہی نہیں گھر میں، اور 2-1 لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نعمان، امام نعمان، آپ اب کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، آپ بھی پریشان ہوتے تھے، ہم لوگ بھی پریشان ہوتے تھے، وہ نالائق رات بھر سونے نہیں دیتا تھا، ہم لوگوں نے مجبور ہو کر پولیس میں رپورٹ کی، اور سرکاری پولیس آئی اور اسے لے گئی۔ اب وہ جیل میں ہے، کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ امام صاحب بالکل خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ وہاں سے تھوڑا انتظار کیا، اور اس کے بعد جب دن نکلا تو شہر کے حاکم کے پاس امام صاحب پہنچے، جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر تھا، جو علاقے کے ذمہ دار تھا۔ اس نے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دفتر سے اپنے جو آپ کا اس سے دربار تھا وہ نکل کے باہر کود کے گیا کہ امام صاحب آپ کمال کر دیا، آپ نے مجھے بلایا ہوتا، میں سر کے بل حاضر ہوتا۔ وہ واقعی حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جو خلیفہ کے پاس نہیں جاتی، پورے عالم اسلام کے حکمراں کے پاس نہیں جاتی، اس کے پاس تو سب لوگ سر کے بل حاضر ہوتے ہیں، یا میرے پاس کیسے آ گئے آپ حکم فرمائیے، کیا ہوا کیا؟ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو، جس کا کام ہوتا ہے اسی کو آنا چاہیے، میرا کام ہے آپ کے پاس، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو پھر اس کو حیرانی ہوئی کہ آپ کا کام اور میرے پاس، آپ حکم فرمائیے کیا بات ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس نام کا ایک آدمی گرفتار ہو کر آیا ہے، تم نے اس کو جیل بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل صحیح، ہمیں اطلاعات ملی اور گھر والے پریشان تھے تو ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جیل کے اندر ہمارے ہاں اصلاح کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ والے آتے ہیں، علماء آتے ہیں، جیل کے قیدیوں کے اوپر کے سامنے دینی مذاکرے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ بدل جاتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ جیل کے اندر وہ آدمی بدل جائے۔ امام صاحب نے اس کے جواب میں عجیب بات کہی۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، ایک بار تم میرے کہنے سے اس کو رہا کر دو، میری ضمانت پر اس کو رہا کر دو، امید ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے گی، چھوڑ دو اس کو۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، بہت اچھا، آپ کا حکم ہے، آپ شریعت کے عالم ہیں اتنے بڑے، آپ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق ہی آپ بات کر رہے ہیں، آپ چلیں، میں بھجواتا ہوں اس کو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بیٹھتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ اب وہ حیران، کہاں امام صاحب اور کہاں ایک ایسا گھٹیا درجے کا انسان، لیکن بہرحال کیا کر سکتا تھا۔ امام صاحب بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اس نے قیدی کو بلوایا، کارروائی مکمل ہوئی اور امام صاحب اس کو لے کر چل دیے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ لکھا ہے وہاں اس کے آگے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے کہ امام صاحب نے راستے میں کوئی اس کو واعظ کہا، کوئی نصیحت کی، کچھ نہیں کہا، چپ چاپ لائے اور اس کو اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ وہ اپنے گھر میں چلا گیا، امام صاحب اپنے گھر میں چلے گئے۔ پھر پورا دن گزرا، پھر اگلی رات آئی۔ اب اگلی رات جو آئی، پھر پوری رات بالکل سناٹا رہا، کوئی آواز نہیں آئی۔ امام صاحب کو اگلے دن پھر فکر ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کوئی آواز ہی نہیں آئی آج۔ تو آپ پھر ایک مرتبہ اترے اور اس پڑوسی کی خیریت پوچھنے کے لیے گئے، لیکن آج کا منظر بالکل بدلا ہوا دیکھا۔ آج کا منظر یہ دیکھا کہ گھر کے لوگ تو آرام سے سو رہے تھے،
اور وہ اللہ کا بندہ جانماز پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ امام صاحب کو اس نے دیکھا، دوڑ کے آیا، کہنے لگا نعمان یا امام اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، اب میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ امام صاحب نے کہا ماشاءاللہ تم نے توبہ کر لی۔ کہنے لگا امام نعمان میرے دل کے غم کو آپ نے سمجھا ہے، میں اصل میں اس بات سے پریشان تھا کہ سماج کے لوگ میرے پیشے کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے مجھے بہت ذلیل سمجھتے ہیں، مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میری کوئی عزت نہیں کرتا، تو میں رات میں اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب کے نشے کا سہارا لیتا تھا۔ امام صاحب اب آپ کی محبت کا نشہ میرے اوپر ایسا سوار ہوا ہے، آپ جیسی شخصیت پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم، اس کے قدم 2 مرتبہ میرے گھر میں آئے ہیں، اب اس کے بعد مجھے شراب کے نشے کی کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب مطمئن ہو جائیے، آپ کا پڑوسی اب نیک انسان بن کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہوتے ہیں علماء کے اخلاق، یہ ہوتے ہیں علماء کی ملنساری، یہ ہوتا ہے علماء کا عام لوگوں سے رابطہ۔ اور عام لوگوں سے میری مراد عام وہ نہیں جو مسجد آنے جانے والے ہوں، ان سے جو شراب خانے آنے جانے والے، وہ لوگ جن کو لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں، جن کو لوگ گنہگار سمجھتے ہیں، اللہ ہم کو کسی طرح ان کا دل جیتنے کی توفیق دے۔ علماء جب ایسے اخلاق والے ہوا کرتے تھے، یہی کلکتہ شہر ہے، یہاں قدم آئے تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کلکتے میں آئے تھے لوگوں کو توبہ کرانے کے لیے اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے، تو جانتے ہو کلکتے کا کیا حال ہوا تھا؟ کلکتے کا حال یہ ہوا تھا کہ یہاں کے شراب کے بیوپاریوں نے انگریز حکمراں سے جا کر یہ شکایت کی تھی کہ آپ کے شہر میں ایک مولوی آیا ہوا ہے، اس نے آنے کے بعد روزانہ 50,000 لوگ اس کے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں، لوگ ہمارا شراب کا کاروبار ٹھپ ہوا جا رہا ہے۔ یہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دلی میں گزر رہے تھے، ان کے ساتھ میں ان کے شاگرد اور احباب اور رفقا تھے، ایک سے ایک اللہ والے، سامنے سے طوائفیں گزری، میک اپ کیے ہوئے، خوشبو پھوٹتی ہوئی، تھرکتی اور ناچتی اور گاتی ہوئی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید کو محسوس ہوا، پوچھا لوگوں سے کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے شاگردوں نے بتایا کہ حضرت یہاں ایک علاقے میں اصل میں ان کی سب کی سردارنی رہتی ہے، تو کوئی جشن ہے آج ان کا، یہ سب طوائفیں اس کے گھر میں جمع ہو رہی ہیں، یہ ناچنے گانے والی رنڈیاں، یہ اپنی جسموں کا سودا کرنے والی، یہ کال گرلز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کہا اچھا، کسی سے کچھ نہیں کہا کہ سب لوگ روانہ کر دیے۔ حضرت شاہ اسماعیل اپنے گھر میں چلے گئے، کپڑے بدلے، فقیر کا بھیس پہنا، فقیر کا بھیس بدلا، ہاتھ میں لاٹھی لی، پیالہ لیا اور صدا لگاتے ہوئے اس طوائف کے کوٹھے پر دروازے پہ پہنچ گئے، اور بس جیسے فقیر صدا لگاتا ہے، دعائیں دیتا ہے، اس طرح کرنے لگے۔ تو اس نے اندر سے اس طوائف میں جو بڑی سردارنی تھی، اس نے اٹھنی یا کچھ اشرفی کوئی چیز بھیجی کہ جاؤ بابا کو دے دو۔ تو جب کوئی دینے کے لیے آیا تو حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کہا یہ فقیر تو پہلے اپنی صدا سناتا ہے پھر خیرات لیتا ہے، یہ صدا سنائے بغیر خیرات نہیں لیا کرتا۔ اچھا بابا پھر آ جاؤ اندر صدا سناؤ۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید اکیلے ان تمام زناکار حرام کام کرنے والی عورتوں کے گھر میں چلے گئے، نگاہیں نیچی گدائیں، سورہ مریم کی آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد سورہ مریم کی آیت تشریح کرنی شروع کی، درس دینا شروع کیا۔ یہ ان کی صدا تھی، اللہ اکبر۔ ہچکیاں مار مار کے وہ بیچاری وہ عورتیں رونے لگیں، دہاڑے مار کے رونے لگیں، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد کہا بس کرو مولوی، ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا، ہم توبہ کرتے ہیں، کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پڑھو وقائع احمدی میں، پڑھو سیرت سید شہید میں، سلام ہو اس اللہ کے بندے کی روحانی توجہ پر۔ وہ کیا تڑپتا ہوا دل تھا جس سے انہوں نے وہ واز کہا تھا کہ اسی محفل میں ان سب نے توبہ کی، وہ سب پاک دامن عورتیں بن گئی۔ اللہ ہم لوگوں کو امت کی یہ فکر عطا فرمائے،
ہمارے دل کے اندر سے یہ احساس نکال دے کہ ہم عالم اور نیک ہیں اور لوگ گنہگار ہیں. واللہ مجھے نہیں پتا کہ اسٹیج پر بیٹھنے والے اللہ کو زیادہ پسند ہیں یا آپ لوگ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند. کس کو خبر ہے؟ پتہ نہیں کون کون آپ کے اندر ایسا بیٹھا ہو جس نے کبھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہو، جس نے کبھی کسی اندھے کو سڑک پار کرا دی ہو، جس نے کسی غریب کی مدد کر دی ہو، اور وہ اللہ جو ایک گنہگار کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر چکا، وہ اللہ آپ کو معاف کر چکا. کیا پتا اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے، عجب سے محفوظ رکھے. آپ کے گناہ میں کیسے کہوں، آپ کے گناہ پھر بھی ہلکے ہیں. ہم علماء لوگوں کے گناہ بڑے سخت، اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کے پاس جانا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا، جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی، اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑے گا. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا دل برائیوں سے پاک صاف ہو پائے گا. بس ایک بات کہہ کر اب میں عوام سے بات کروں گا. اے حضرات علماء کرام، خاص طور پر نوجوان علماء سے بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے محدث تھے. ہم اپنے ہندوستان کے علماء واقعی اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے. ہمارے اندر یہ بڑی کمی ہے. ہم نام تو لیتے ہیں لیکن علم کے علمی مقام کی تفصیلات سے اپنے مطالعے کی کمی کی وجہ سے واقف نہیں ہیں. میرے ایک عراقی استاد تھے ڈاکٹر رشدی علیان، بہت بڑے اصول فقہ کے ماہر تھے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے. وہ شہید کیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. جب میں ان سے علمی گفتگو کرتا تھا، ہم لوگ ہر مہینے سیمینار ہوتا تھا اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں، اس سیمینار میں ہمیشہ مقالہ پڑھتا تھا، اس پر گفتگو اور ڈیبیٹ ہوتا تھا، بحث ہوتی تھی. تو اس وقت کبھی کبھی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول نقل کرتا تھا اور اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ قال الشیخ الگنگوہی. تو ڈاکٹر رشدی علیان عرب عراقی عالم وہ مجھے عام طور پر ڈانٹ دیا کرتے تھے، یا ولد انتبہ تأدب مع هذا العملاق. کہا کرتے تھے قل قال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام رشید احمد الگنگوہی. وہ عرب عالم کہا کرتے تھے یہ تم کس طرح نام لے رہے ہو حضرت گنگوہی کا، کہا کرو حدیث کے فن میں وہ امیر المؤمنین ہیں اور امام ہیں فن حدیث کے. تم ان کا جملہ اس طرح نقل کر رہے ہو جیسے کسی عام عالم کا. وہ حضرت گنگوہی اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد ہے حضرات علماء کرام، انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے کس طرح اپنے کو مٹایا، کس طرح اپنے کو فنا کیا، کس طرح اپنے کو حوالے کیا. اس کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا. ایک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن صرف رہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس، صرف 40 دن. لیکن 40 دن میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان کو ان کے شیخ نے، ان کے مربی نے، کہ اس کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب تو اس شخص کی تربیت مکمل ہو گئی، اب یہ جائے، اب انشاءاللہ اس کی ہر بات میں اثر ہوگا، لوگ زندگیاں بدلیں گے، جدھر کو نکلے گا ادھر لوگ دل چمک جائیں گے. اس کے اندر ایسی نورانیت پیدا ہو گئی، اتنا تقویٰ آ گیا. تو انہوں نے ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا اپنی خانقاہ میں، بہت سے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے علماء کو. جب دسترخوان سج گیا، لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، تو حضرت گنگوہی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک پکارا رشید احمد. حضرت گنگوہی کانپ گئے. جی حضرت، جی حضرت. فرمایا رشید احمد ایک پلیٹ میں دال نکالو، روٹی کا ٹکڑا لو اور کنارے بیٹھ جاؤ. جی بہت اچھا، جی بہت اچھا. وہ پلیٹ میں دال لے کر کنارے بیٹھ کر کھانے لگے غلام کی طرح. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے کہا رشید احمد، ایک دم لقمہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. جی حضرت، میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ کو مہمانوں کے جوتے جہاں پر پڑے ہوئے ہیں وہاں تجھے بیٹھنے کو کہوں، یہاں کیسے بیٹھ گیا؟ فرمانے لگے حضرت گنگوہی، حضرت اللہ کی قسم میں تو وہاں پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ مجھے وہاں پہ جگہ دے دیں. یہ کہتے ہوئے حضرت حاجی صاحب نے بہت غور سے ان کو دیکھا کہ کہیں برا تو نہیں لگا. دیکھ لیا، مطمئن ہو گئے. لوگ سب چلے گئے مہمان. اس کے بعد کسی کو بھیج کر بلوایا حضرت گنگوہی کو. حضرت گنگوہی کانپ گئے. اب پتہ نہیں کیا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. بہت روئے، اپنی داڑھی پکڑ کر کہا کہ کمینے، تیرا کمینہ پن کب ختم ہوگا؟
تو اتنے دن سے پڑا ہے یہاں، تیری اصلاح نہیں ہو پا رہی. پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کرے مجھ سے آج کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، آج میرے حضرت بہت ناراض ہیں، وہ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں، سب میں برداشت کر لوں گا، بس مجھ کو اپنی صحبت سے دور نہ بھیجے، مجھے نکالے نہ یہاں سے. بس یہ دعا مانگ کے ان کی کوٹری میں داخل ہوئے. اور جب داخل ہوئے تو منظر دوسرا تھا. حضرت گنگوہی بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے. ان کو دیکھا، دونوں باہیں پھیلا دیں، آؤ آؤ مولانا مولوی رشید احمد آؤ. اپنے سینے سے لگایا، کہا مولوی رشید احمد الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیز عطا کر دی جس کی تم کو تلاش تھی. اپنا عمامہ اتار کر ان کے سینے پر، ان کے سر پر رکھا اور پھر ان سے کہا جاؤ، اب اللہ تعالیٰ تم سے کام لے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ یہ محسوس کریں، یہ ضرورت محسوس کریں، بھاگ بھاگ کر جائیں، تڑپیں، اندر سے ہمارے اندر ایک شوق بپاؤ. یہ گفتگو، یہ وہ بات ہے جو میں نے حضرات علماء کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ کرے کہ کوئی سوء ادب ہو گیا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کریں، اور اس چیز کے ضروری ہونے کو نئے سرے سے محسوس کریں. عام حضرات سے، اپنے عام بھائیوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس ایک بات. اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی دنیا کی مشغولیت کے ساتھ اپنے دین میں روزانہ ترقی کی کوشش کریں؟ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ روزانہ تھوڑا سا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں؟ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں؟ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ روزانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سنت کے مطابق درود شریف کا ہدیہ بھیجیں؟ ذرا سی توجہ ہے. ماحول بہت خراب ہے اللہ کے بندو. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے، جس قدر غفلت اور بے حیائی کا ماحول ہے. اگر ہر ایک نے یہ طے نہ کیا کہ مجھے بچنا ہے اس ماحول کی خرابیوں سے، اور اس نے جاننے والوں سے نہ پوچھا کہ میں کیسے اپنے آپ کو اس ماحول کی خرابیوں سے بچاؤں، تو آپ کیسے اپنے کو بچا پائیں؟ کیسے بچا پائیں؟ ماحول بہت ہی زیادہ خراب ہے. اس کو کیا تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو اپنے اوپر رحم کریں. کچھ زندگی کا نظام الاوقات بنائیے، کچھ شیڈیول بنائیے، کچھ ٹائم ٹیبل بنائیے، کچھ ایسا نظام طے کیجئے کہ لگے کہ یہ بندہ روزانہ اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہے، اپنے دل پر لگے ہوئے دھبوں کو مٹانا چاہتا ہے. یہ کیا عجیب سی صورت ہے آج کل کے ماحول میں. اندر سے وہ شوق اپنے کو بہتر بنانے کا، اپنے کو امپروو کرنے کا، اپنی نمازیں، اپنے رکوع سجدے، اپنا قرآن کی تلاوت، اپنا اللہ سے تعلق، یہ بہتر بنانے کی چیزیں. خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کی. بہت پچھتانا پڑے گا جس وقت کے موت آئے گی، بہت پچھتانا پڑے گا. اللہ ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے. سخت وقت ہے موت کا میرے لوگوں. موت ہر ایک کو آنی ہے، ایک ایک کو آنی ہے. اللہ کتنے جنازے ہم نے اب تک اٹھائے ہیں، پتہ نہیں، بہت جلدی شاید ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ بازار میں وہ کپڑا بکنے کے لیے آ چکا ہو جس کپڑے سے ہمارا کفن بننا طے ہو. ہمیں خبر ہی نہیں. ہم کیوں سمجھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم کو 10 سال اور ملیں گے، 20 سال اور ملیں گے. روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تڑپڑا آدمی جا رہا ہے، نوجوان مر رہے ہیں. اللہ کے بندو، مرنے کے بعد کا مسئلہ بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے. کھیل نہیں ہے، واللہ کھیل نہیں. مرنے کے بعد کا مسئلہ آسان نہیں ہے، اور کوئی شک نہیں ہے ایک ایک بات جو قرآن میں آئی ہے، جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے، وہ برحق ہے. اس لیے کچھ کریں. میں کسی ایک ترکیب پر اصرار نہیں کرتا، لیکن ہر شخص سوچے کہ میں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہوں. میرے پاس کچھ نوجوان آئے اور بیچاروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی ہم لوگ تو حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں. ہم تو بس یہ فکر ہم پر سوار ہے کہ ہماری نمازیں بھی حدیث کے مطابق ہوں ہمارا. ارے ہم نے کہا تم تو بڑے خوش نصیب بچے ہو، بہترین نوجوان ہو. بس ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بتاؤ کہ تم کو یہ بھی فکر ہے کہ تمہارے اندر حیا بڑھے، تقویٰ بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے، آخرت کی فکر بڑھے، دعا میں رونا بڑھے، تمہارے اخلاق بہتر ہوں، تمہارے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ بہتر ہو،
اگر تمہیں ان سب چیزوں کی بھی فکر ہے تو میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے تم کو یہ فکر نہیں ہے، تم دو چار اختلافی مسائل میں الجھے ہوئے ہو، تو پھر یہ کوئی شیطان کا حملہ ہے، کوئی بہت خطرناک گمراہی ہے۔ کیونکہ بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ تم نے ان چند چیزوں کو چن لیا ہے جن چند چیزوں سے تمہاری زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہونی، کوئی تبدیلی نہیں ہونی، کوئی نفس پر تم کو کوئی جبر نہیں رکھنا۔ بتاؤ تم نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کتنی فکر کی؟ تم نے اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کے لیے کیا فکر کی؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان نوجوانوں کو۔ میں نے کافی تفصیل سے ان سے بات کی، الحمدللہ وہ میری منشا اور مراد کو سمجھ گئے۔ کہنے لگے ہم تو آئے تھے آپ سے یہ کہہ کر بات کر کے چلے جانے کے لیے، لیکن اب ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ 2-3 دن رہیں گے آپ کے ساتھ۔ تقریباً 23-24 قسم کے یہ سبھی نوجوان تھے، ہم لوگ 1-2 دن رہیں گے اور رہ کر انشاءاللہ اس مسئلے کو آپ سے اچھی طرح سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اعتدال پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں حرام کمائیوں سے بچو، سودی قرضوں سے بچو، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا کے بندوں بچاؤ، ذرا برداشت کر لو، ذرا دھیرے دھیرے ترقی کرو۔ چند دنوں کے اندر بہت مالدار بننے کی غلطی سے اور خودکشی کی غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شادیوں کو سادہ کرو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو آج کل کے ماحول کی گندگیوں سے بچانے کے لیے ان کے دل میں شروع سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بیج ڈالو، ان کو اچھی تربیت کے ماحول میں بھیجو۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ پھر دور جاہلیت واپس آ گیا ہے۔ یہ خطرناک جاہلیت ہے اور شاید بعض پہلوؤں سے پچھلی جاہلیت سے زیادہ خطرناک جاہلیت ہے۔ پچھلی جاہلیت اوپن تھی، پچھلی جاہلیت اپنے آپ کو ترقی یافتہ تمدن نہیں کہتی تھی۔ آج کی جاہلیت تو بڑی عجیب و غریب ہے، اس نے خراب چیزوں کے بڑے اچھے اچھے نام رکھے۔ آج کی جاہلیت بہت ڈیکوریٹڈ ہے، آج کی جاہلیت عجیب و غریب ہے، چیز اندر سے بہت گندی مگر اس کے اوپر ٹائٹل کور بڑا خوبصورت، پریزنٹیشن بہت اچھا۔ یہ آج کی جاہلیت ہے۔ ننگے ناچ کو اور ننگے پن کو آج کہا جاتا ہے آرٹ، فن، کلا، بڑے خوبصورت نام رکھے جاتے ہیں، بہت اچھے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو آج کی جاہلیت سے بچنا یہ آسان نہیں ہے۔ بھاگ بھاگ کر اپنے آپ کو ایمانی محفلوں میں لاؤ، بھاگ بھاگ کر جاؤ، مسجدوں میں وقت گزارو، صرف نماز پڑھ کے چلے مت جاؤ، مسجدوں میں بیٹھو، مسجدوں میں کچھ وقت گزرنا چاہیے ہر مسلمان مرد کا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگو، اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگو۔ اللہ کے بندوں بہت خطرناک حالات ہیں اور الحمدللہ ہم بالکل مایوس نہیں ہیں۔ زمانہ کروٹیں لے رہا ہے، زمانہ کروٹیں لے رہا ہے، تاریخ اپنا ورق پلٹ رہی ہے، عجیب و غریب حالات ہیں۔ ہم ہندوستان کے لوگ اور بر صغیر کے لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا تو عجیب حال ہے، ہم تو کسی انگریز کو، کسی یورپین کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم منہ میں پانی آ جاتا ہے، بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے کوئی 7ویں آسمان کی مخلوق ہے۔ اور ہمارا نوجوان، اللہ اس کو عقل دے، اس نے دیکھا انگریزوں کی پینٹ ٹائٹ ہو گئی تو اس نے اپنی پینٹ بھی ٹائٹ کر دی، اس نے دیکھا کہ ان کی پینٹ ڈھیلی ہو گئی تو اس نے بھی اپنی پینٹ ڈھیلی کر دی۔ ہو سکتا ہے ان کا وزن کم ہو گیا ہو اس لیے پینٹ ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے ناخن بڑے ہیں تو ان کا بھائی فیشن تو یہ ہے کہ ناخن بڑا۔ اس نے دیکھا کہ بال بڑھا لو تو بہت اچھا، ان کا یہ بھی بال بڑھا لیا۔ کیا پاگل قوم ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ انگریز اپنے لکھواتے ہیں اپنی پینٹ پر پیچھے آئی لو یو، تو اس بیچارے نے بھی لکھوانا شروع کیا۔ میں سوچتا ہوں خدا کے بندو ذرا صحیح جگہ لکھواؤ بھائی، اس جگہ پر تو گدھا بھی اگر تم لکھنے لگو گے تو لات مار دے گا، کہے گا بھائی میری پیشانی بھی لکھو، کہاں لکھ رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ مگر عجیب غلام قوم ہے۔ لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا، غلطی سے اس کے کافی کے مگ میں برف کا ٹکڑا گر گیا، وہیں پر کوئی کھڑا تھا نوجوان ماشاءاللہ فیشنیبل، اس نے جھانک کے دیکھا کہ کافی اب فیشن بدل گیا ہے، اب تو برف ڈال کے کافی پینا جو ہے یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے، تو اس نے اپنا مگ بڑھا دیا، کہا بھائی صاحب ذرا ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیا۔
لا حول ولا قوت۔ بامبے ہائی کورٹ کے وکیلوں نے بامبے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں ایک اپلیکیشن دی اور اس نے یہ لکھا انہوں نے کہ صاحب یہ جو گرمی ہوتی ہے بامبے کی بھیانک ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، اتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے، اس میں جو بلیک سوٹ ہم کو پہننا پڑتا ہے وکیلوں کو، ہم کو پلیز یہ بلیک سوٹ سے چھٹکارا دلائیے، ہمیں وائٹ کوٹ یا وائٹ سوٹ پہننے کی اجازت دی۔ بامبے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے، اس نے سپریم کورٹ بھیج دی۔ پھر سپریم کورٹ کی فل بینچ بیٹھی، پھر سپریم کورٹ کی فل بینچ نے اس پر بہت ڈسکشن کرنے کے بعد ڈرتے ڈرتے ایک فیصلہ کیا، ڈرتے ڈرتے، وہ یہ کہ وائٹ کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ گرے سوٹ جو ہے وہ اپریل اور مئی کے مہینے میں پہن سکتے۔ ارے بابا یہ بلیک سوٹ وکیلوں اور ججوں کا انگلینڈ میں ٹھیک ہے، وہاں سردی بہت ہوتی ہے تو وہاں کالا سوٹ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہی غلام قوم ہے نا، ہمیں تو آقاؤں کی نقل کرنے سے فرصت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محمد الرسول اللہ کی سنت کے اتباع کا جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ ساری دنیا کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں اس بات سے کہ لوگ کیا پہنتے ہیں، لوگ کیسے کھاتے ہیں۔ اب تو کھانے کا بھی فیشن بدل گیا، پہلے انسانوں کے پاس کھانا لایا جاتا تھا اور جانوروں کو کھانے کے پاس لے جایا جاتا تھا، جانوروں کے پاس کھانا کبھی نہیں لایا جاتا، ہمیشہ جانوروں کو کھانے کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اب آپ کیسے کرتے ہیں بوفے؟ اب کیا ہوتا ہے، اب کھانا لگا دیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے تشریف لے چلیے، مسٹر ڈنکی، مسٹر منکی، پلیز کم آن، آؤ 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 جانوروں آؤ، وہاں بھوسا رکھا ہے، وہاں چارہ رکھا ہے، آؤ کھاؤ۔ لا حول ولا قوت۔ احمق ہیں یہ لوگ۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کا ایمان کمزور ہے، میں کہتا ہوں ان کی عقل نہیں ہے، انسانی عقل سے محروم ہے۔ ارے بابا انسان ایک چیف گیسٹ ہے اس دنیا میں، انسان مہمان خصوصی ہے، انسان کے پاس روزی کو لایا جاتا ہے، انسان کو روزی کے پاس نہیں لے جایا جاتا۔ تم کیا سلوک کر رہے ہو انسانوں کے ساتھ؟ اس کی وجہ یہ ہے سلوک کرنے والے انسان ہوں تو جانے انسانیت کسے کہتے ہیں۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اندھے پن کے ساتھ دنیا کے فیشن۔ لوگوں نے بے پردگی اختیار کی، ہماری عورتوں اور بچیوں نے بے پردگی اختیار کی۔ کیا ذوق ہے! میں حیران ہوں وہ شوہر کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے جسم اور حسن کو کسی اور کو دکھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ شوہر یہ اعلان کرتا ہے سب کے سامنے کہ میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہوں، او مردو آؤ میری بیوی کو مطمئن کرو؟ کیا ہے؟ اور جو عورتیں شادی شدہ زندگی کے بعد وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے دکھانا چاہتی ہیں، اور جو لڑکیاں دوسروں کے سامنے دکھانا چاہتی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں وہ؟ کیا وہ عورتیں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آؤ سماج کے برے مردوں مجھے مطمئن کرو، میرا شوہر مجھے مطمئن نہیں کر پا رہا ہے؟ پردہ، حیا، شرم یہ زیور ہے، ایک بیوٹی ہے، ایک حسن ہے لڑکی کا اور عورت کا۔ 1980 کی بات ہے، اس وقت مدینے میں پڑھتا تھا، میں ایک ہفتے کے لیے ہندوستان آیا ہوا تھا۔ واپسی میں جو مجھے سیٹ ملی تو ایسی فلائٹ سے ملی کہ جس سے مجھے دلی سے کراچی اور کراچی سے ریاض اور ریاض سے پھر آگے بڑھنا تھا، الگ الگ ایئر لائن سے سفر تھا۔ تو دلی سے جس فلائٹ سے میں سوار تھا، اور یہ بات میں اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بات یہاں جمع ہوئے مستورات سے کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں ہماری بچیاں اور عورتیں۔ میں جس فلائٹ میں بیٹھا، پین امریکن کمپنی کا جہاز تھا، رات میں 3 بجے کے قریب فلائٹ تھی، 12 بجے مجھ کو دلی ایئرپورٹ پر پہنچنا پڑا، تیز بخار تھا مجھ کو۔ میں یہ سوچ کر جہاز میں سوار ہوا کہ میں کسی طرح جہاز میں پہنچتے ہی سو جاؤں گا، آرام کروں گا، کچھ ٹیبلٹ کھا کے چائے پی کے کسی طرح میں آرام کروں گا۔ وہ تیز بخار میں جل رہا تھا، لیکن میں وہاں جو پہنچا تو میرے بغل کی سیٹ پر کوئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سردار جی، جو بہت پیچھے سے آ رہے تھے اور ان کے آس پاس کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ تو وہ تو جم کے سو چکے تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ اب دلی میں فلائٹ فل ہوگی اور مسافر آئیں گے تو میں ان سے کچھ بات کروں گا۔ وہ انتظار میں تھے، وہ خوش ہوئے میرے پہنچنے سے یہ سوچ کر کہ اب بات کرنے والا ملا، اور میں پہنچا تھا اس خیال سے کہ میں جاتے ہی آرام کروں گا۔ انہوں نے فوراً بات چیت شروع کی، اور ہم لوگ جو بات چیت عام طور پر کرتے ہیں وہ پولیٹیکل معاملات پہ کرتے ہیں۔ یہ ہندوستانی آدمی کی بیماری ہے۔ ہر ہندوستانی آدمی سب سے بڑا نیتا ہے، ایک دم ان پڑھ، لیکن UN سے لے کر اور بنگال تک کی سیاست کا ماہر ہے ماشاءاللہ۔ اور عجیب مصیبت ہے، ٹرین میں، جہاز میں
ایسی بات کرتے ہیں جیسے یہ صاحب پچھلے ایک ہفتے سے بنگال کے حالات کی وجہ سے سوئے نہیں. بڑا غم ہے ان کو. مہنگائی بڑھ گئی, صابن مہنگ گیا, گیس سلنڈر مہنگا ہو گیا, گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے. گفتگو ہو رہی ہے سی پی ایم اور کانگریس اور بی جے پی اور جنتا دل اور ماشاء اللہ. اور جیسے ہی اسٹیشن آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ملک کے مسئلے حل ہو گئے. السلام علیکم, خدا حافظ, ختم مسئلے سب حل, اب آ گئی سسرال ہماری. السلام علیکم, خدا حافظ. ارے بابا ابھی تو آپ ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے کئی دن سے آپ سوئے نہیں ہیں ملک کے حالات کے غم میں, تو اب آپ تھوڑا رکیے نا, قربانی دیجئے اور ملک کے مسائل حل ہو جائے تب جائیے گا گھر. ان کا خدا حافظ. ہم آپ جیسے بیوقوف نہیں ہیں, وہ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ سب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. اسی موڈ میں تھے وہ سردار جی, انہوں نے مجھ سے اسی طرح بات شروع کی. اس وقت نیا نیا ایران میں انقلاب آیا تھا, تو مجھے دیکھا انہوں نے کرتے پاجامے ٹوپی داڑھی میں, تو انہوں نے فوراً ایرانی انقلاب کا موضوع چھیڑ دیا. ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ہے ایسی بہترین ٹریننگ ملی ہے کہ کوئی بھی کوئی ٹاپک چھیڑے, تم کو اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے جو واقعی میننگ فل ہو, یعنی جس کا کوئی نتیجہ نکلے. بیکار کی بات کرنے میں اپنا ایک سنگل منٹ مت ضائع کیا کرنا. یہ میرے والد بہت سکھاتے تھے, بہت سکھاتے تھے. اللہ ان کے درجے بلند کرے. چنانچہ میں اس کا خوب ماہر ہو گیا تھا. چنانچہ انہوں نے جب وہ موضوع چھیڑا سیاسی قسم کا, تو میں نے اس موضوع کو بدل کر اسلام کی بات کرنی شروع, تاکہ کچھ دین کی دعوت دوں, کچھ بات سمجھاؤں ان کے سامنے ان سے. لیکن وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ ان کو کوئی انٹرسٹ اس ٹاپک میں نہیں ہے. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کیا مقدر کرتے ہیں, کیا اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے, کس طرح اللہ کسی طالب کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں. وہ تو بور ہونے لگے اور ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھی. لیکن میری سیٹ کے بالکل سامنے ایئر ہوسٹس کی سیٹ تھی, امریکن لڑکی تھی وہ. اس نے جب ہماری یہ بات سنی تو اس نے اپنے پیچھے کی طرف گھوم کر ہم سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات سننا چاہتی ہوں, کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ضرور. تو اس نے کہا کہ میں پچھلے 1.5 سال سے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھ رہی ہوں, کچھ جاننا چاہ رہی ہوں, مجھے کچھ شوق ہے. اب کئی چیزیں تو مجھ کو اچھی لگتی ہیں, لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ میری مدد کر سکیں اور آپ مجھے بتا سکیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ پردے کا سسٹم کیا ہے. آپ نے گویا 50% آبادی کو ایک دم چہار دیواری میں بند کر رکھا ہے. یہ کیا انصاف ہے, یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ نے اس طرح ہمیں قید کرنے کی بات کہی. ایک اور بات, اللہ والوں کے پاس کیا کیا ملتا ہے میں کیسے سمجھاؤں. ہر منٹ میں کوئی قیمتی تحفہ ملتا ہے علماء کے ساتھ رہنے سے. اللہ والوں کے پاس رہنے سے ہر آن آدمی سیکھتا ہے. ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ میرے بزرگوں نے مجھے سکھائی ہوئی تھی کہ دیکھو, جب بھی تم سے کوئی سوال کیا کرے, کبھی اپنے علم, اپنی یادداشت پر بھروسہ کر کے جواب دینے کی کوشش مت کرنا. جیسے کچھ پوچھے تم سوال بھی سنو پوری اٹینشن کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, لیکن اسی لمحے تم دل میں اللہ سے چپکے یہ مانگو کہ اللہ اگر اس سوال کا جواب دینے میں خیر ہے اور آپ کی رضا ہے تو جواب دینے کا داعیہ بھی دل میں ڈال دیجئے, اور کیا جواب دوں وہ بھی مجھے بتا دیجئے. اللہ آپ ہی کے پاس تو سب علم ہے, میں تو کچھ نہیں جانتا. چنانچہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, ادھر اس لڑکی کا سوال چل رہا تھا اور ادھر میں اپنے دل سے اپنے اللہ سے جڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے شاید اس لڑکی کی طلب کی برکت تھی, ایسا جواب دل میں ڈالا جو اس سے پہلے کبھی دل میں نہیں آیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو, میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کے ملک امریکہ کا ایک واقعہ سنا. پیشنٹلی وہ پورا اسٹوری سن لینا, پھر آپ خود ایکسٹریکٹ کر لو گی اپنے سوال کا جواب, آپ خود نکال لو گی اس میں سے, مجھے ایسی امید ہے. اس نے کہا ضرور. میں نے کہا کہ 1972 میں آپ کے ملک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ٹیکساس اسٹیٹ کے جو کیپٹل ہے ہیوسٹن, وہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان صاحبزادے, انہوں نے اپنے بریف کیس میں $1,00,000 سے زیادہ کی ویلیویبلس یعنی ڈائمنڈس اور جیولس, جواہرات, ہیرے جواہرات اور زیور انہوں نے بریف کیس میں رکھے. اپنی گاڑی میں رکھا بریف کیس, گاڑی لے کے نکلے اور ہیوسٹن کے ایک راؤنڈ اباؤٹ پر ایک چوراہے پر جا کر انہوں نے گاڑی
کنارے پارک کی، اسی کے کنارے ان کا اپارٹمنٹ تھا، اور انہوں نے اس چوراہے پر اوپن کر کے کھول کر بریف کیس رکھ دیا اور خود جلدی سے گاڑی پارک کر کے اوپر چلے گئے، اور اپنی بالکنی سے انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ میرے بریف کیس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور گاڑی گزری، رات کا وقت تھا، سناٹا تھا۔ اس گاڑی چلانے والے نے دیکھا کہ بھئی یہ تو مال ہی مال ہے، یہ تو بالکل گولڈن چانس ہے۔ اس نے اپنی گاڑی روکی اور جلدی سے بریف کیس لیا اور گاڑی میں رکھا اور بھاگا۔ اب اس نے اوپر سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو فون کیا۔ اب پولیس ماشاءاللہ ہمارے یہاں کی تو تھی نہیں کہ کلکتے میں چوری ہو تو بمبئی میں ڈھونڈا جائے۔ وہ پھر اگلے راؤنڈ اباؤٹ پر اس کو گرفتار کر لیا۔ اب کیس چلا تو میں نے اس لڑکی کو، ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ آپ کے یہاں کے ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ تھا وہ بہت دلچسپ تھا۔ آپ کے ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ سنایا کہ مجرم وہ نہیں ہے، کرمنل وہ نہیں ہے جس نے کہ وہ بریف کیس اٹھایا، بلکہ مجرم وہ ہے جس نے کہ وہ بریف کیس کھلا ہوا چوراہے پر رکھا۔ اس لیے اس کو تو جیل بھیجا جائے جس نے کہ رکھا تھا، اور جیل میں اس کا دماغ کا علاج بھی کیا جائے ود مینٹل ٹریٹمنٹ، اس لیے کہ یقیناً سم تھنگ از رانگ، کچھ گڑبڑ ہے، تبھی اس نے ایک بریف کیس کو چوراہے پر کھلا ہوا رکھ دیا۔ اور جس نے اس کو اٹھایا اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، اور اس کو ریکمینڈ کیا جائے کہ بھائی آپ جو ہو $20,000 اپنے پاس رکھ لو اور باقی جو ہے وہ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو دے دو جو سوشل سروس کا کام کرتی ہو، اور کچھ اس میں سے واپس کر دو پچھلے آدمی کو جس نے وہ بریف کیس رکھا تھا۔ اصل مجرم وہ ہے جس نے کہ اس چیز کو کھلے ہوئے چوراہے پر رکھا۔ میں نے کہا اس لڑکی سے کہ آپ سمجھی میری بات کا جواب، اپنے سوال کا جواب۔ میں خود ایکسپلین کرتا ہوں آپ کی مدد کے لیے کہ اسلام کے نزدیک ایک عورت کا جسم، ایک لڑکی کا جسم ایک انتہائی خوبصورت ہیرا ہے، ایک انمول موتی ہے، اور اس کو بھیڑیوں سے، جانوروں سے بچانا پڑے گا، لٹیروں سے بچانا پڑے گا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اب اگر کوئی لڑکی بے پردہ باہر نکلتی ہے اور پھر کوئی سیٹی بجاتا ہے تو آپ کے ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق مجرم وہ نہیں ہے جس نے سیٹی بجائی، بلکہ مجرم وہ لڑکی ہے جس نے اپنے جسم کو دوسروں کے سامنے پیش کیا۔ آپ کا ججمنٹ ہے، یہ آپ کے ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے۔ پردہ قید نہیں ہے، پردہ ایک زینت ہے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، صرف مردوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین دنیا میں نہیں پھیلا تھا، عورتوں کی برابر کی قربانیاں ہیں، ان کی برابر کی حصے داری ہے۔ اور تاریخ میں جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کوئی اچھا انسان وجود میں آیا ہے، یاد رکھنا اس اچھے انسان کے تیاری میں کسی نہ کسی عورت کا ضرور حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ خاص طور پر میرا بس چلے تو میں پوری امت اور انسانیت کی طرف سے مستورات سے کہوں، اپنے ہی اوپر نہیں، پورے معاشرے پر رحم کرو۔ آپ اگر سنور گئی، آپ کے اندر اگر اللہ کی محبت آ گئی، آپ کے اندر نمازوں کا شوق آ گیا، آپ کے اندر اگر پاک دامنی آ گئی، آپ کی تمنائیں بہتر ہو گئیں، تو انقلاب آ جائے گا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے پیچھے ان کی عظیم ماؤں کی تربیت کا دخل ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گا اور بس اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کا وقت قریب ہو رہا ہے، مجلس دعا پر ختم ہوگی۔ صرف ایک واقعہ اپنی بچیوں کو اور بہنوں کو بڑے احترام کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سی پڑھی لکھی عورتیں اگر یہاں جمع ہوں گی، بایزید بسطامی کا۔ افسوس یہ ہے اس زمانے میں شکایت کرتا ہوں کہ لوگ عام طور پر پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے۔ بایزید بسطامی کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ نہیں جانتے لوگ کہ بایزید بسطامی انقلابی شخصیت گزرے ہیں، ایک ایسی شخصیت گزری ہے جن کو نظر انداز کر کے اور بائی پاس کر کے ہم عہد نبوت کے کمالات تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط ترین محدث اور عالم نے جن تاریخ اسلام کے عظیم اماموں کا لوہا مانا ہے اور جن کے بارے میں بڑے اونچے کلمات کہے ہیں، ان میں ایک نام
باعزید بسطامی کا بھی ہے، بہت عظیم شخصیت۔ لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ فرشتوں میں جو مقام جبریل امین کا تھا، اولیاء اللہ میں وہ مقام باعزید بسطامی کا تھا۔ یہ باعزید بسطامی کو اس مقام تک پہنچانے والا کون تھا؟ باعزید بسطامی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں، بیوہ ماں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی تھی۔ بچہ بڑا ہونے لگا، گلیوں میں کھیلنے لگا، ان کی ماں کو فکر ستانے لگی کہ میرا بچہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ پوچھا انہوں نے، بتایا لوگوں نے کہ فلاں مسجد میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت بڑے پیار سے کرتے ہیں، اور جن بچوں کی تعلیم ان کے ہاں ہوئی اور جن کو انہوں نے تربیت دی وہ چمک گئے، بہت نیک بن گئے۔ یہ بیوہ عورت پتہ پوچھتے پوچھتے اپنے یتیم بچے کو لے کر وہاں پہنچی اور وہاں جا کر سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، حضرت میں ایک بیوہ عورت ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی ہوں، اب یہ بڑا ہو گیا، گلیوں میں کھیلنے لگا، ڈرتی ہوں کہیں بگڑ نہ جائے، آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ میری صرف ایک تمنا ہے، وہی تمنا میرے مرحوم شوہر کی تھی کہ یہ بچہ اللہ کا دوست بن جائے، یہ بچہ اللہ کا ولی بن جائے، اس بچے کو رکھ لیجئے اپنے پاس اور اللہ کا ولی بنا دیں۔ بڑے حیران ہوئے، قدردان ہوئے وہ بزرگ یہ باتیں سن کے، کہنے لگے بہت اچھا، چھوڑ جاؤ، مجھ سے جو ہو سکے گا تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کوشش کروں۔ جاتے جاتے اس بیوہ عورت نے ایک درخواست اور کی، کہا حضرت یہ پہلی بار اپنی ماں کی گود سے نکل کر کہیں اور رہے گا، اسے میری یاد بہت ستائے گی، یہ جلدی جلدی چھٹی مانگے گا میرے پاس آنے کے لیے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو چھٹی مت دیجیے۔ اور تو غور سے سنو، یہ نہیں کہا کہ اس کو چھٹی دے دیا کیجیے گا، بلکہ یہ کہا کہ اس کو چھٹی مت دیجیے گا، جب یہ وہ بن جائے جو میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ کا ولی جب بن جائے تب میرے پاس اس کو بھیجیے گا، درمیان میں یہ میرے پاس نہ آئے گا، اس کا دھیان بٹے گا، پھر شاید آپ کے پاس اس کا دل نہ لگے۔ حیران ہوئے وہ بزرگ، اور قدر اور بڑھ گئی کہ یہ عجیب اللہ کی بندی ہے، اس کی بڑے اونچے عزائم اور تمنائیں ہیں۔ کہا جاؤ دعا کے ذریعے میری مدد کرنا، میں تمہارے اس بچے کے سلسلے میں اپنی جان لگا دوں۔ بہت اچھا۔ ماں بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کافی دن ہو گئے، بچہ بے چین ہو گیا، ماں کی یاد سے بے قرار ہو گیا۔ بچے نے استاد سے درخواست کی کہ حضرت بہت دن ہو گئے، میں بہت بے قرار ہوں، ایک دن کی چھٹی دے دی۔ استاد بہت پریشان ہوئے، چھٹی دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور منع کرتے ہیں تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کریں تو کیا کریں۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ مجھے کچھ ترکیب بتا دیجئے، میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا، بچے سے کہا بیٹا ایک کام کرو، میں تم کو سبق دیتا ہوں، شام تک وہ سبق تم مجھ کو یاد کر کے سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا، جی مجھے سبق دے دیجئے۔ سبق دیا استاد نے، سبق لے کر بچہ اندر گیا۔ اب جو وہاں جا کر ورق پلٹے تو پتہ چلا کہ یہ سبق تو اتنا ہے کہ میں شام تک یاد کر ہی نہیں سکتا۔ استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دیا، اب کیا کرے؟ کیا میں استاد کے بعد دوبارہ جاؤں، ان سے کہوں کچھ کم کر دیجئے؟ خیال ہوا یہ تو بے ادبی ہوگی۔ ایک ترکیب اور سمجھ میں آئی، کتاب کو ادب سے کنارے رکھا اور اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اس یتیم بچے نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی۔ اللہ بچپن سے میری امی یہی سمجھاتی ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ استاد بھی یہی کہتے ہیں، اللہ آج مجھ یتیم دکھی دل کے اس چھوٹے سے بندے کی دعا سن لیجئے، شام تک یہ سبق مجھے یاد کرا دیجئے۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپتا ہوں، استاد کو تو پتہ نہیں ہے، استاد سمجھتے ہیں یہ سو جاتا ہے، کتنی دیر تک میں تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شفقت اور پیار کا واسطہ شام تک مجھے سبق یاد دلا دیجئے اللہ مان جائیے۔ اللہ جس طرح بچے کسی کی خوشامد کرتے ہیں اس طرح اس بچے نے اللہ کی خوشامد، اس نے دیکھا ہوگا اپنی ماں کو دعا مانگتے ہوئے،
جب گھر میں ماں اس طرح دعا مانگے گی تو بچہ بھی دعا مانگنے والا بنے گا، اور جب ماں ٹی وی دیکھے گی تو بچہ بھی ٹی وی دیکھنے والا بنے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہدایت دی، اس بچے کی یادداشت میں برکت ڈال دو، وقت میں برکت ڈال دو۔ شام تک پورا سبق بچے کو یاد ہو گیا۔ بچہ استاد کے پاس آیا، حضور استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا پورا سبق تو یاد ہو ہی نہیں سکتا، سنا دو بیٹا۔ اب جو بچے نے سنایا تو استاد حیران رہ گئے، پورا سبق اس طرح سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا۔ اب استاد مجبور تھے، چھٹی اجازت دے دی، جاؤ بیٹا جاؤ، وعدہ کر چکے تھے، مگر خیال رکھنا ایک دن کی چھٹی دے رہا ہوں، کل واپس آ جانا۔ بچہ نکلا، راستے بھر کھیلتے کودتے ہنستے اور ماں کے تصور میں گنگناتے، بہت خوش گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، آواز دی امی، دروازہ کوئی جواب نہیں آیا، پھر پکارا امی، پھر کوئی جواب نہیں آیا، پھر اور زور سے پکارا امی دروازہ کھولیے۔ اندر سے جواب آیا، کون ہے دروازے پر؟ بڑے عجیب لہجے میں جواب آیا۔ بچے نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ماں نے جواب دیا، کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی ہوں، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھ گیا امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، وہیں کھڑا بہت دیر روتا رہا۔ اس کے بعد بوجھل قدموں سے واپس مدرسے آ گیا تھا، ہنستا ہوا آیا، روتا ہوا، استاد کو سلام کیا۔ استاد حیران رہ گئے، بیٹا کیوں واپس آ گئے، خیریت کیا ہوا؟ اب جو بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو آنکھیں لال، چہرہ بھیگا ہوا۔ استاد نے جلدی سے بچے کو گود میں لیا، اپنے عمامے کے کونے سے بچے کا چہرہ صاف کیا، آنکھیں پوچھی، بیٹا کیا ہوا، کیا جلدی بتاؤ۔ بچے نے پورا ماجرا سنایا، امی میں نے بہت پکارا، امی نے دروازہ نہیں کھولا، میرے بہت پکارنے پر جواب آیا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا۔ میں سمجھ گیا امی نہیں چاہتی، میں بہت دیر وہاں کھڑا روتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ استاد نے کہا بچے ایک بات بتاؤ، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا استاد جی آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میں ناراض ہو کر بالکل نہیں آیا، میری آنکھیں بہی بہت ہیں، میرا دل رویا بہت ہے، مگر اتنا میں سمجھ گیا کہ میری ماں میرا بھلا چاہتی ہیں۔ اب تو استاد جی 1000 میں خوشامد کروں، آپ مجھے گھر نہ بھیجیے گا۔ سنو بہنوں، میری عزیز بچیوں، جو مائیں بن چکی ہو وہ بھی سنو، اور تمہارا سہاگ سلامت رہے، تمہارے رشتے اچھے پاک دامن جگہ پر ہوں۔ جو مائیں کل کو بنیں گی وہ بچیاں بھی سنیں، اس ماں نے، اس بچے نے کیا کیا، اس بچے کو کیا مقام ملا۔ جب وہ استاد کے پاس واپس آیا 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، 16 سال تک۔ بچے نے صرف استاد سے یہ کہا حضرت ایک گزارش ہے، یہ دعا کر دیجئے کہ جب میں وہ بن جاؤں جو میری ماں مجھے بنانا چاہتی ہیں تب تک میری ماں زندہ تو رہیں، صحت کے ساتھ ان کا سایہ سلامت تو رہے۔ میرے باپ تو ہے نہیں، میں یتیم ہوں، ایک ماں اکلوتی ہے، اگر اس کا بھی سایہ اٹھ گیا تو پھر وہ کس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ استاد نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں روزانہ تمہاری ماں کی صحت کے ساتھ درازی عمر کی دعا کروں گا۔ 16 سال کے بعد ایک رات میں خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیارت ہوئی سرور کائنات کی، اور حضور نے اس بزرگ سے یہ کہا، ان بندے سے یہ کہا کہ وہ جو نوجوان تمہارے ہاں باعزیز زیر تربیت ہے، اس کی تربیت کا وقت مکمل ہو گیا، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا، اب اس کو واپس روانہ کر دو، اب وہ جدھر جائے گا اللہ کا دین پھیلے گا۔ وہ استاد خوش ہو کر اندر پہنچے، دیکھا وہ نوجوان تہجد پڑھ رہا تھا۔ سلام ہو نوجوانوں پر جو نوجوانی میں تہجد پڑھے ہیں، وہ نوجوان تہجد پڑھ رہا تھا۔ استاد پیچھے انتظار میں بیٹھ گئے، سلام پھیرا تو اس استاد نے نوجوان کو بلایا، کلیجے سے لگایا، پیشانی چومی، کہا بیٹا تیری ماں کی دعائیں قبول ہو گئیں، تیری ماں کی قربانی رنگ لائی۔ اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھا، خلافت عطا فرمائی، نور نسبت کو منتقل کیا، جاؤ بیٹا اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ اب یہ نوجوان اپنے استاد کے ہاتھ چومے، اس نے دعا کی درخواست کی، دستبوسی کر کے پھر نکلا، راستہ وہی تھا
جس راستے سے 16 سال پہلے یہ بچہ گزرا تھا آج بھی وہی راستہ تھا، آج بھی گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ پہنچا اور اس نے جا کر ایک مرتبہ پکارا امی امی، دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھول دیا، سامنے نوجوان، سنت کا نور، تقوی کی روشنی پیشانی سے پھوٹتی ہوئی تھی۔ بس ایک دم سے ماں نے بچے کو دیکھا، بچے نے ماں کو دیکھا، بیٹا اپنی ماں کے قدموں پر گرنے لگا، ماں نے تھام لیا، آ گیا میرا لال، میرے کلیجے کا ٹکڑا آ گیا، کب سے تیرے انتظار میں تھی۔ ماں نے کلیجے سے لگایا، اندر لے گئی، بستر پہ بٹھایا، کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر، میں بھی گرم گرم کھانا تجھے کھلاؤں گی، مگر بیٹا مجھے پہلے اپنے اللہ کا شکر تو ادا کر لینے دے۔ پھٹا پرانا بوریا بچھایا اس بیوہ نے اور 2 رکعت نماز شکر پڑھی، کہا اللہ میرے مرحوم شوہر کے درجے بلند کر دینا، یہ ان کی تمنا تھی، آپ نے کرم کر دیا، میرے بیٹے کو نیک بنا دیا، مجھے اب تک زندہ رہنے کی تمنا صرف یہ دیکھنے کے لیے تھی، اللہ اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، اب جب آپ چاہیں مجھے ایمان پر اٹھا لیں۔ اے میری بچیوں، اے خواتین اسلام، یہ ہوا کرتی تھیں عورتیں، ان کی اولادیں تاریخ کے دھارے کو موڑا کرتی تھیں۔ میں کوئی رشتہ ایسا حق نہیں رکھتا کہ میں تمہارا دل دکھاؤں، تم میں سے کس نے کے دل تمہاری سسرال میں دکھے ہوئے ہوں گے، اللہ تم کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب کرے، لیکن میں فاطمہ اور عائشہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج معافی مانگ لو، آج خدیجہ، کلثوم اور زینب کے ناموں کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں آج پٹک پٹک کر سر رو، اپنے آنچل کو پھیلا کر اللہ سے معافی مانگو، کہو اللہ سے کہ ہم کس راستے پر چل پڑے، ہم ناچنے گانے والیوں کو دیکھنے لگے، ہم ان کے لباسوں کی نقل کرنے لگے، ہم ٹی وی پر فلمیں دیکھنے لگے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان بیہودہ اسکولوں میں بھیجنے لگے، اللہ معاف کر دیجئے اور اب ہمارے لیے روشنی کا راستہ کھول دیجئے۔ اے عورتوں یقین کرو، تم نے اگر آج تقوی کا راستہ اختیار کر لیا، انشاءاللہ تمہارے خاندانوں میں بہار آ جائے گی، انشاءاللہ تمہاری گودوں میں پلنے والے بچے بھی اللہ کے ولی اور دین کے داعی بنیں گے۔ کوئی عالم دین، کوئی داعی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بن گیا ہو اور اس کی ماں کی قربانیاں، اس کی ماں کے آنسو، اس کی ماں کی تمنائیں اس کے پیچھے نہ ہو۔ اے عورتوں اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہارا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، تم دنیا کی تہذیبوں کی استادوں کی مائیں ہوں، تم کہاں پیچھے چلنے لگی ناچنے گانے والیوں کی؟ اپنے اوقات کی حفاظت کرو، کاش کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک عورت تہجد پڑھنے والی بنے، کم سے کم ایک عورت رات کو رونے والی بنے، ایک عورت سب سو رہے ہوں اور وہ کونے میں آنچل پھیلائے اپنے شوہر کے لیے بھی مانگ رہی ہو، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگ رہی ہو، اپنے دامادوں اور بہوؤں کے لیے بھی مانگ رہی ہو، اپنے خاندان کے لیے مانگ رہی ہو، اپنے میکے اور اپنے سسرال، اپنی ددیال اور اپنے ننیحال سب کے لیے مانگ رہی ہو۔ ایسے ہمارے گھر بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آج آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں آپ کے ہم بندے ہیں مگر حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ آج معاف فرما دیجئے، اللہ آج معاف فرما دیجئے، اللہ آج معاف فرما دیجئے۔ اللہ اتنے بڑے مجمع میں نہ جانے اتنے کتنے بندے اور بندیاں ہوں گے اللہ جو آپ کو پسند ہوں گے، جن کے آمین آپ کو پسند ہوگی۔ اللہ اتنے علماء بھی تو ہیں، اللہ بڑے بڑوں کی صحبت اٹھائے ہوئے بھی تو ہیں، اللہ اس میں دین کی محنت کرنے والے بھی تو ہیں، اللہ اس میں ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے بھی تو ہوں گے، اللہ ان میں وہ نوجوان بھی تو ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو سینکڑوں زلیخائیں لگی ہیں۔ اللہ کیسے بچائیں اپنے آپ کو، اللہ کیسے بچائیں اپنے آپ کو، اللہ ان میں آپ کی بندیاں بھی تو ہیں۔ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں 10 عورتیں بھی کہیں پر جمع ہو جاتی ہیں
تو لوگ عورتوں کی رعایت میں اللہ قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آج تو بہت سی بندیاں ہوں گی اور اللہ وہ بھی تو آمین کہہ رہی ہوں گی، اگر ہماری نہیں تو انہی کے آمین کے طفیل۔ آج ہماری بھیک ہم کو دے دیجئے اللہ، اللہ دے دیجئے اللہ، اللہ دے دیجئے اللہ، اللہ دے دیجئے اللہ۔ اللہ ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، بھکاری ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں اللہ، معافی مانگنے آئے ہیں۔ دیکھ لیجئے ایک بار دیکھ لیجئے اللہ، اس پورے مجمع کو ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ، اللہ دیکھ لیجئے اللہ، اللہ اپنا نگاہ مت پھیریے، اللہ اپنا رخ مت پھیریے اللہ، اللہ مانا کہ ہم بہت گنہگار ہیں، مگر اللہ آپ صرف نیکوں کے رب تو نہیں ہیں، آپ گنہگاروں کے بھی تو رب ہیں اللہ، اللہ نافرمانوں کے بھی تو رب ہیں اللہ۔ بندے اور بندیاں ہمارے سوا آپ کے بہت ہیں، مگر رب ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ، اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے اللہ، اللہ معاف کر دیجئے اللہ، اللہ معاف کر دیجئے اللہ، اللہ ہمارے ماں باپ کا بھی ہم سے دل دکھا، اللہ معاف کر دیجئے اللہ۔ کتنی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کو الٹ کے جواب دے دیا، اللہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ، اللہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ، جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ آپ نے قسم کھا کے کہہ رکھا ہے میں اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گا، میں اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گا اللہ، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کو منا لینے کی توفیق دیجئے اللہ، ہم ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں اللہ، ہم کو معافی مانگنے کی توفیق دے دیجئے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ، اللہ ماحول بہت خراب ہے اللہ، بہت خراب ہے، ہم اپنے کو کیسے بچائیں اللہ، اللہ کیا کریں، بازاروں کا ماحول خراب، سڑکوں کا ماحول خراب، اسکول کالج کا ماحول خراب، اخبار کے ہر صفحے میں گندی تصویریں، کیا کریں اللہ، اللہ تقویٰ دے دیجئے اللہ، اللہ تقویٰ دے دیجئے اللہ، اللہ دے دیجئے اللہ، اللہ آج خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے اللہ، آج جمعے کا دن تھا اللہ، جمعے کے دن اللہ جب فقیر بھیک مانگنے نکلتا ہے تو بچوں سے کہہ کے نکلتا ہے بچوں آج تو جمعے کا دن ہے، آج تو میں کچھ لے کر ضرور آؤں گا، بچے بھی دروازے میں سلک کے بیٹھ جاتے ہیں، آج تو جمعے کا دن ہے ابا کچھ لائیں گے، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آج تو کھانے کو ملے گا اللہ، ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں اللہ، اللہ ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں اللہ، اور کس کے دروازے پر آئے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، آج مغفرت دے دیجئے، آج تقویٰ دے دیجئے اللہ، پاک دامنی دے دیجئے اللہ، شرمندہ ہیں ہم اللہ، بہت شرمندہ ہیں، بہت شرمندہ ہیں اللہ، اللہ اپنے کرم سے علماء کو ان کے مقام پہ پہنچا دیجئے اللہ، مستورات کو اللہ ویسی پاک دامنی دے دیجئے اللہ، کل قیامت کے میدان میں ہمارے نوجوانوں کے گریبان صحابہ نہ پکڑے، کہیں یہ نہ کہیں کہ تمہارا نام حسن اور حسین تھا، تمہارا نام مصعب تھا، تمہارا نام ابو بکر تھا، عمر تھا، علی تھا، عثمان تھا، اور پھر تم سینما دیکھتے تھے، تمہیں کو ہمارے ناموں کی شرم نہیں آئی، ہم اپنے نام ہی بدل لیتے، ہمارے ناموں کے ساتھ تو تم گندگی نہ کرتے، ہماری عورتوں سے اگر حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا تمہارا نام فاطمہ، خدیجہ، زینب، کلثوم، رقیہ، اور پھر تم ٹی وی دیکھتی رہی، تم کو شرم نہیں آئی، تم نام بدل لیتی، تم سنیتا اور لتا نام رکھ لیتی، پھر جو چاہتی کرتی، مگر تم نے ہمارے ناموں کو رسوا کیا، تم نے ہمارے ناموں کو سر بازار بیچا، آج ہم تم کو نہیں بخشیں گے، آج اللہ سے تمہاری شکایت ضرور کریں گے اللہ، جس کی شکایت صحابہ نے کر دی اللہ وہ بچ پائے گا آپ کے عذاب سے، وہ بچ پائے گا آپ کے عذاب سے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، غلطی ہو گئی اللہ، اللہ غلطی ہو گئی اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، اللہ علم دے دیجئے اللہ، عمل دے دیجئے اللہ، ذکر دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنا عشق دے دیجئے اللہ،
کب وہ دل ملے گا جو آپ کی یاد میں تڑپے؟ کب وہ آنکھیں ملیں گی جو آپ کی خوف سے روئیں؟ اللہ کب وہ بدن ملے گا جو گناہوں سے دور رہے؟ اللہ بڑھاپا آ گیا، گناہ کرتے کرتے بال بھی سفید ہو گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ اللہ اللہ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے، عافیت کے ساتھ کر دیجئے۔ بھاگ بھاگ کر اللہ اپنے نیک بندوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بھاگ بھاگ کر اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بھاگ بھاگ کر اللہ اصلاح کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اس شہر کا ماضی واپس لوٹا دیجئے، اللہ اس صوبے کا ماضی واپس لوٹا دیجئے۔ اللہ یہاں کے علماء ٹر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو بن پڑ رہا ہے کر رہے ہیں۔ اللہ ان میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور عرض کرنے کی جسارت کریں گے جو کر پا رہے ہیں کر رہے ہیں، اور ہمت دے دیجئے اور اخلاص دے دیجئے اور توفیق دے دیجئے۔ اللہ ہم کو تہجد کی توفیق دے دیجئے، اللہ ہمیں تہجد کی توفیق دے دیجئے، اللہ ہمیں تہجد کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ ایک نعمت ہے جو ہم سے چھن گئی ہے، اللہ ایک نعمت ہے جو ہم سے چھن گئی ہے۔ اللہ مناجات کی لذت چھن گئی، اللہ دعاؤں کی لذت چھن گئی، آج دے دیجئے۔ اللہ اگر اللہ ہماری کوئی بچی رو رہی ہو اسی کے آنسو سن لیجئے۔ اللہ بیٹی کی آنکھ میں آنسو باپ نہیں دیکھ پاتا، اللہ بیوی کے آنکھ میں آنسو شوہر نہیں دیکھ پاتا، اللہ ماں کے آنکھ میں آنسو بیٹا نہیں دیکھ پاتا، اور بہن کے آنکھ میں آنسو بھائی نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ جب یہ بہن دلہن بن کے سسرال کے لیے نکلتی ہے، اللہ اس کے بھائی وہ آخر میں اپنے بھائی سے کندھے لگ کے روتی ہے، کہتی ہے بھیا بھول نہ جانا، بھیا بڑی مشکل سے بھائی اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی بہن کو پیار کر کے کہتا ہے جاؤ بہنا، یہاں سے زیادہ خوشیاں ملیں، یہاں سے زیادہ تم کو محبتیں ملے۔ اللہ وہ بھائی اپنے بہن کے آنسو پوچھتا ہے، خود اپنے آنسوؤں کو روکتا ہے، لیکن جب بہن کی گاڑی دور چلی جاتی ہے تو یہی بھائی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی بہن کے آنسو پوچھ رہا تھا، یہ کسی کھمبے کے پیچھے کھڑے ہو کر، یہ کسی تکیے میں منہ چھپا کر یہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، میرے گھر کی رونق چلی گئی، میرے گھر کی زینت چلی گئی، اب میں کس کو ستاؤں گا، اب میں کس کو چھیڑوں گا۔ اللہ جب آپ نے ان عورتوں اور لڑکیوں کے اندر ایسی محبت رکھی ہے، اللہ کوئی ان کے آنسو نہیں دیکھ پاتا، تو آج ہم آپ سے کہیں گے ہمارے آنسو نہیں تو انہی کے آنسوؤں کی آج قدر کر کے ہمیں متقی بنا دیجئے۔ اللہ ہم کو اپنے در کی حاضری عطا فرما۔ اللہ جب احرام باندھ کر آپ کے در کی طرف چلتے ہیں لوگ لبیک لبیک پکارتے ہوئے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، آپ غریبوں کے بھی تو رب ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے در پر بلائیے، اپنے محبوب کے روضے کے سامنے کب ہم کھڑے ہوں گے، کب وہاں سلام پیش کریں گے، کب ندامت کے آنسو بہائیں گے۔ اللہ یہ جان، یہ مال، یہ جوانی، یہ عقل، یہ عزت، یہ آبرو، یہ سب آپ کے دین پر مٹ جائے۔ اللہ قبول کر لیجئے، اللہ یہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں میں علماء پیدا فرما، مجددین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما۔ اللہ روحانی انقلاب برپا کر دیجئے، اللہ روحانی انقلاب برپا کر دیجئے۔ اللہ زمین سوکھی ہوتی ہے، آپ بارش بھیجتے ہیں، زمین ہری ہو جاتی ہے۔ کب سے ہمارے دلوں کی زمین سوکھی ہے، اللہ اپنی رحمت بھری نظر کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، اللہ ایک قطرہ ٹپکا دیجئے۔ ہمارے دلوں کی دنیا ویران ہو چکی، سوکھی ہو گئی، اللہ مدتیں ہو گئیں، آپ کی محبت میں ایک آنسو نہیں نکلا۔ اللہ اب ہماری کایا پلٹ دیجئے۔ اللہ کپڑے جب دھلنے کے لیے آتے ہیں
آتے گندے ہیں لیکن واپس جاتے ہیں صاف ستھرے ہو کر۔ اللہ ہم یہاں آئے تھے جیسے ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے۔ ہم آئے تھے اللہ دھبے والے دل لے کر، اللہ ہم دھبوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتے۔ اللہ جانے سے پہلے ہمارے دلوں کو دھو دیجئے اللہ دلوں کو دھو دیجئے اللہ۔ آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ اللہ لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ گئے تھے اجتماع میں اور وہاں سے واپس آ کر پھر ٹی وی دیکھنے لگے، پھر نمازیں چھوڑنے لگے، پھر جھوٹ بولنے لگے۔ اللہ آپ کا دین بدنام ہوگا۔ اللہ بچا لیجئے اب۔ اللہ آج ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اب یہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، اللہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اس کمینی چیز نے ہماری آنکھوں کو گندا کر دیا، ہمارے دلوں کو گندا کر دیا۔ اللہ اب تو ہم اللہ آپ کی قدرت دیکھیں گے، اللہ خانہ کعبہ دیکھیں گے، گنبد خضرا دیکھیں گے، اللہ آپ کی کتاب دیکھیں گے۔ اور اللہ ایک تمنا اور پوری کر دیجئے، اللہ ایک بار تو کم سے کم زندگی میں اللہ زیارت کرا دیجئے، اپنے محبوب کی زیارت کرا دیجئے۔ اللہ ترس رہے ہیں کب سے ترس رہے ہیں اللہ طرح زیارت کرا دیجئے۔ اللہ آپ نے دنیا میں ہم کو ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ اللہ ہم آپ کے محبوب کو نہ دیکھ سکے۔ سنا ہے آپ نے اعلان کیا ہے قیامت کے دن میں اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کروں گا۔ اللہ اگر آپ نے ہم کو اس دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم اس دن بھی آپ کے محبوب کو نہ دیکھ پائیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے، اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے۔ اللہ کتنا دل چاہتا ہے کہ اس چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جن کو آپ نے واللیل کہا۔ اللہ اس محرومی سے بچا لیجئے۔ قیامت کے دن ان کا دیدار عطا کر دیجئے۔ اللہ ان کے پاک ہاتھوں سے، ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجئے۔ قیامت کے دن بخشے ہوئے گنہگاروں کے قطار میں ہمیں کھڑے کر دیجیے گا، بخشے ہوئے گنہگاروں کے قطار میں ہمیں کھڑا کر دیجیے گا، بخشے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں ہمیں کھڑا کر دیجیے گا۔ اللہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بنجارا۔ موت کے وقت ہمارا کیا حال ہوگا اللہ مرتے وقت کلمہ جاری کر دیجیے گا، مرتے وقت کلمہ جاری کر دیجیے گا۔ اللہ ہماری زندگی کا جو آخری دن ہو وہی زندگی کا سب سے اچھا دن ہو، وہی عید کا دن ہو جائے۔ اللہ ایسی موت عطا کر دیجئے، ایسی موت عطا کر دیجئے، ایسی موت عطا کر دیجئے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے۔ اللہ ہماری دنیا کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ ایک آخری التجا اور ہے اللہ، ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر اللہ ایک بار ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات، تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔